میں اور آپ فزکس کو بھی جانتے ہیں اور سورہ فاتحہ بھی آتی ہے, حالانکہ دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. اپیرنٹلی جب اس نے ہمیں سکھائی تھی اس نے ایکچولی ان دونوں کو اپوزٹ ہی کہا تھا. فزکس والے نے کہا تھا اللہ ہی کوئی نہیں ہے, اور اللہ والے نے کہا تھا فزکس سے کوئی نہیں ہے. یہ پاکستانی مائنڈ یوتھ کو سمجھ نہیں آ رہی بات کہ اسلام کے اسٹینڈرڈس کیا ہیں, نالج ٹیسٹ کے اسٹینڈرڈس کیا ہیں. کوئی بھی بندہ مفتی ہے اب کسی بھی سائنس کا, کسی بھی اسلام کا, یو کی ناٹ فیل رائٹ, اٹ ڈزنٹ میک سینس. آپ کے دماغ میں کریک آئے گا اس کا. This feels wrong. Yeah, of course you can feel, but that doesn't make it right or wrong just because you feel right or feel wrong about something. Okay. Read about it, you'll find out whether it is right or wrong. جو سوال نیچرل ذہن میں آئے مجھ سے پوچھ لینا, ٹھیک ہے. فلو کا سوال میں آپ سے لوں گا کیونکہ مجھے کریک کی آواز سننی ہے ابھی, اس سے کریک نہیں ہوا ابھی. اوکے, that's a good question. ابھی آئے گا اندر کرینک شفٹ ہوگا آپ کا بغیر دیکھنا. میرا مشورہ یہ ہے کہ جس دن آپ نے سیرت النبی کو سائیکالوجی کی کتاب پکڑانا, اس کے اوپر لکھ دیا سائیکالوجی, سمپل سائیکالوجی 101 بیسک, اور پھر سیرہ کھولی, آپ دیکھیں آپ کی لائف نہ بدلے تو مجھے کچھ بتانا. When you say psychology, what exactly you mean کہ how human beings should think, how human beings should behave, and why human beings behave the way they behave. رائٹنگ ڈاؤن, میں 9 سال 11 سال کے بیچ میں 11 سال پہلے شروع کیا تھا. میرا پروفیسر تھا, اور 9 سال ہو گئے اس بات کو. جب ہم نے پہلی دفعہ تھاٹ میٹرکس کی ڈائیگرام ایکویشنس نہیں ہوتی جس طرح, وہ ہم نے پلاٹ کی تھی. اینڈ ہی سیڈ you're going way ahead of time. I don't know, he was 84 at that time. So I said, I'm too old and too tired to understand what the current لینڈسکیپ آف تھاٹ ہے. بچہ کیا کر رہا ہے اس وقت, جو 30+ کا بندہ ہے وہ کیوں ایسے سوچ رہا ہے, یا سوچ رہا ہے تو اس کا سیمپل اس میں کافی اوور لیپ ہوتا ہے, تو عام بندہ سمجھ نہیں سکتا. وہ عام بندہ نہیں ہے, ایٹ لائک 50 years آف ایکسپیرینس ان سائیکالوجی. دنیا کی 11 یونیورسٹیز کا میجر انفلوئنس ہے وہ اس وقت ان کا. مطلب از ون آف دا موسٹ بگیسٹ پائنیئرز آف ان دا فیلڈ آف سوشیالوجی. اینڈ 9 سال پہلے I kind of figured out کہ دنیا کو دیکھنے کا ایک نظریہ شاید ہم بنا لیں گے. اینڈ یہ 9 سال آپ بات کر رہے ہیں اپنے پروفیشنل کریئر کی, جو کہ آپ کی سورس کوڈ کمپنی ہے جہاں پر آپ کارپوریٹ ٹریننگ دیتے ہیں, اور آپ کا غالباً ایک اکیڈیمیا سیکشن بھی ہے. یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ پرٹیکولرلی؟ نو I'm talking about my professor, جو کہ میں نے کوئی 15 سال پہلے آخری دفعہ اس کو اللہ حافظ کیا تھا. اس کے بعد بھی نیور اسٹاپ ان ٹرمز آف کیمپس, پر اس کے بعد I never stopped working, I never stopped submitting my work to him. تو اس طرح آپ نے نیوٹن کی ایکویشنس دیکھی ہوئی ہیں نا. یس, بالکل اس طریقے سے نا سائیکالوجی میں نا ایک ایکویشن پلاٹ کی جاتی ہے, اور اس کو پھر میجر کرنے کے لیے بہت ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے کہ یار پوری دنیا کو اگر آپ نے انفلوئنس کرنا ہے فار ایگزامپل, تو دنیا کو کہاں سے شروع کرو انفلوئنس کرنا. اگر آپ نے پورا سوچ کا پلڑا بدل دینا ہے, ادھر سے ادھر, لیفٹ سے رائٹ کر دینا ہے, سو یو نیڈ ٹو اسٹارٹ فرام سم ویئر. You know what that is? That is the X-ray or the MRI of the whole globe. 7 ارب بندہ اصل میں کس تھاٹ میٹرکس کے اندر آتا ہے, وہ ایک ایکویشن بن جاتی ہے. Now that's the equation and every sane decision maker would require کہ بھائی ہمیں یہ وہ دے دو. That's like the gold mine data of the world, It's like this is the most important data of the planet. چاہے وہ پالیٹیشین ہو, چاہے وہ انفلوئنسر ہو, چاہے وہ academic ہو. This is the most important data of the world. For example, I come to you and you ask me a certain question, certain 3-4 questions. Yes. You know what I'm saying? Now, I need to know the source of those questions to understand where those questions are coming from, so that I can put you on a map. کہ آپ پوری تھاٹ ارب میں ایک تھاٹ میٹرکس میں کس جگہ پہ ہوتے ہیں. ہوتا ہوں. Yeah, but 3 یا 4 سوالوں سے آپ کو پلاٹ کر دینا زیادتی ہے. That would be a little arrogant of me, but I have to do that. That's what the job is, right? So the more you ask me question کہ یہ لائٹیں شان والی ہیں, عمران خان والی ہیں, یہ شان والی ہیں. I didn't ask this question, my team asked this question, so do not put me in that. اور پھر اس accordingly آپ plot کریں. Why are you afraid کہ وہ بری spot ہوگا? See, you give me another clue. You gave me another clue that you're thinking that that's a bad spot. Why would you But somehow, bad spot, not just because of that. It's right even if you do. But the question is, these are clues. You know what I'm saying? These are, all of these are such like gold mine of data to understand how people behave. And اگر آپ مجھ سے کوئی بھی کوشچن کریں گے نا, تو میں آپ کو تھاٹ میٹرکس سب سے پہلے میرے ذہن میں نا وہ پورا کا پورا میری گھر کی آپ دیوار دیکھیں گے نا, تو اس میں ہم نے نا میں نے وہ میپ بنایا ہوا ہے.
Okay. کہ اس وقت فلاسفی کے کون سے حصے کے اندر, سوشو اکنامک کلاس کے کون سے افیکٹ کے اندر, اس وقت کلچر کے کون سی نوڈ کے اندر جا کے یہ والی سوچ میری اوریجنیٹ کرتی ہے. جس سے ٹرائیفیکٹا تھنک نہ زیادہ, اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, بٹ کیونکہ زیادہ کروں گا تو پھر زیادہ اوور تھنکنگ میں نہ چلے جائیں. سو وی کیپ اٹ سمپل بیکاز اٹس اے سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کہ ہم وی kill ourselves with our own analysis and can't even get the output of why the analysis was done. Right? So hota kya hai? So what we do is, I mean, this ball is not enough. So we need softwares for this, right? So we get a lot of data. Yahan tak ke when you are into this sort of game, everything is data. The way you're looking at me right now, the way you put this cap, the color of the cap, the kind of question that you're going to sequence, جس وجہ سے آپ نے سوال پوچھنا ہے, جو سوال آپ کے ذہن میں آ گیا. سو آئی ایم ڈرائیونگ دا کنورسیشن رائٹ ہیئر ایف آئی ہیو دیٹ ڈیٹا. یس, یو نو سیئنگ, بٹ آئی نیڈ دا فرسٹ ڈرافٹ آف ڈیٹا ٹو نو کہ میں نے آپ کو ڈرائیو کرنا کیسے. یو نو سیئنگ, سو دا فرسٹ تھنگ یو آسک می ساحل صاحب, آپ ہر وقت اتنے سیریس رہتے ہیں. اینڈ آئی ایم تھنکنگ دیٹس اے نیوٹرل پوزیشن ٹو بی ان. یو نو سیئنگ, کہ یاد رکھیے گا سیریسنیس اینڈ ہیومر. تھاٹ میٹرکس کے اندر ہیومر جو ہے وہ لوور کیٹیگری ہے. You know what I'm saying? We deem those people competent who are not cracking jokes all the time. You know what I'm saying? We call them mature in layman terms. You know what I'm saying? So I would rather start from there so that I can actually put a neutral stance in front of you. کہ اچھا چلو ابھی بندہ سیریس سوال کرے گا. If I start cracking jokes, recognizing whatever you're saying, maybe I know everything what you're saying, کہ کہاں سے آ رہا ہے یہ سوال, and I'm just posing in front of you کہ نہیں, مجھے جان کے وہ والا ایک نوڈ مینٹین رکھنا ہے تاکہ آپ کو میں سیریسنس کی طرف ڈرائیو کر سکوں. دیٹس ہاؤ یو ڈرائیو دی آڈینس. اینڈ آئی تھنک ایٹ یور لیول وچ یو ڈوئنگ پوڈکاسٹ آف آئی ڈونٹ نو ہاؤ مینی پیپل اے منتھ, 160 people a month you're doing. It's not a month so far, like ہم نے سال سے اوپر ہو گیا ہے. I have talked to like 160 people over this period of like 15 months. Well, there you go. Yeah. But still that's an average of like 1 hour, and the longest one was like 4 hours and 20 minutes. And the shortest one is like 50 minutes, like 1 hour, something like that. So yes, but what do you feel like? Yeah, what I'm saying is that if you have the microphone and you do not know the science, then you could be your biggest enemy. But if you know the science, you could drive the world. The science of talking, the science of conversation, driving questions. The science of understanding how people think, hence how they behave, hence how they're going to act. But first time when you meet somebody, right, you have to make them comfortable. آپ نے ان کو تھوڑا سا ایک ریلیکس ماحول میں لانا ہے to تاکہ وہ آپ کے ساتھ ایک کمفرٹ زون میں آ جائیں. لائک آئس بریکنگ ٹائپ آف ایکٹیویٹی مے بی دیٹ از ان دا فارم آف لائک اپریشیٹنگ دیئر ورک, لائک یا کریکنگ اے جوک ٹائپ آف سچویشن, یا بی لائک کمپلیٹلی انفارمل. 3 times we spoke about this. 3 times I told you, you think this is good for me? No, it's not good for me. In the Matrix, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, میرے بہت زیادہ. Why somebody like me should care about the Matrix anyways? I'll tell you نا, وہی بتانے لگا تھا. Let me finish. میرے لیے فائدہ یہ ہے کہ میں اس بارے میں اس کو کور کروں کہ آپ نے میری کوئی ویڈیو نہیں دیکھی کبھی. اوکے, I'm assuming. Listen, سنو تو صحیح نا, میری جملہ I'm gonna help you. اگر میں یہ supposition throw کرواؤں in some sort of imagination in front of the camera that you know what, you are die hard fan, you've gone through all of my work, that helps me, that helps my purpose. You know what I'm saying? That puts me on a hierarchy where people are naturally going to cluster under me. یہ بہت فائدے کی بات ہے. مطلب this is like a dream. And I could have paid you to do that. You know what I'm saying? Sometimes I should pay people to do that. You know what I'm saying? Not right now. Not right now. You know what I'm saying? Yeah. I'll tell you honestly, because you're not big enough. اگر آپ بلینز کے ہٹ لگاتے نا پہلے, میں نے آپ کو گھر بیچ کے پیسے دینے تھے. Because I know میرا پرپز کیا ہے. You know what I'm saying? کہ مجھے یہ والی پوزیشن پہ پلیسمنٹ چاہیے تاکہ میں اس بچے کو لیفٹ سے رائٹ کی طرف موو کر سکوں. ناٹ دا پولیٹیکل لیفٹ رائٹ, I'm just saying ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ کی طرف. اوکے, سو ہاؤ ڈز دیٹ ورک? That works to understanding this whole science of how people behave. I'm telling you, you need this. This is, but you know what I'm doing? I'm doing the opposite thing. What do you think I'm doing here? I'm تیسری دفعہ آپ سے پوچھ چکا ہوں, نہیں آپ نے میری کوئی ویڈیو نہیں دیکھی, اب کیا کریں گے ہم دونوں. Let's talk about weather. See, we are already into the conversation for like past 10 minutes. Yeah. Haphazard conversations کو میں شیپ کر رہا ہوں, پرائمنگ کر رہا ہوں اس وقت میں آڈینس کو, پتہ ہے. Otherwise, جو آپ کرتے ہیں اپنی ٹاکس میں, and you make them like in a zone where you talk to them, understand their fears, their problems, and you're giving them ways out. Right?
I'm not going to fall for this. I'm still believing that you're not watching my videos, man. No, I haven't. I have told you. I have watched your videos. I told you, like, this is my also third time telling you that I haven't watched your videos, but I have watched your videos in the past. Like, YouTube पर, Facebook पर आप जब scrolling करते हैं तो you came across videos. Yeah, get that. So you those reels. Not particularly. It's alright if you have. It's okay. Not particularly reels. If you are saying reels, वो तो normally 1 minute से कम होती है. Okay, नहीं, I'll be honest. Okay, let me do a confession. ये सब feed cut कर दें बेशक. नहीं ये cut नहीं करना. I'm actually trying to rile you up a little bit. Okay. जब तक मैं आपको हल्का सा ना चूल्हे की आंच थोड़ी तेज़ नहीं करूँगा तब तक उस लेवल तक जाएगी नहीं बात, क्योंकि आई एम अस्यूमिंग, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, दैट हमने डीप डिगिंग नहीं करनी थॉट की आज. ओके, अभी तक हमने पैराया बांधा नहीं है उसका. सो अगर मैं डीप डिगिंग नहीं करनी तो मुझे ना फिर हाई वोल्ट की बिजली चाहिए ड्रिल मशीन में ताकि मैं एकदम इंसर्शन कर सकूँगा. सो आई नीड यू पिस्ड ऑफ अ लिटिल बिट. ओके, सो आई एम पोकिंग अ लिटिल बिट. मैं जान के पोकिंग कर रहा हूँ. ओके, I got you. I completely got you. Normally, when you talk to when you go to these universities and talk to these students, group को address करते वक्त different matrix इस्तेमाल होती है. Yeah. But mostly you are doing like these corporate trainings and you are talking to these students, right? In a group setting or one-on-one thing. नहीं, मेरा well, in terms of frequency तो ज़ाहिर है one-on-one मेरी बहुत ज़्यादा है. बहुत ज़्यादा है. मैं coaching ज़्यादा करता हूँ one-on-one. Normally you talk to like you coach C-level executives. Yeah, but one-on-one. One-on-one. Yeah, like you and me are sitting. Well, we don't sit in front of microphones. We go places. We live with each other literally for those coaching hours. But let's start the conversation from there. Like you talk to these students. You see کہ آج کل کے نوجوان کی in this day and age when they are going to university اور Gen Z کا دور ہے, what are the fears, some of the fears of the youth these days? اکنامک کرائسس بھی ہے, انسرٹینٹی بھی ہے, لوگ بڑے ڈرے ہوئے بھی ہیں. پچھلے ابھی آپ نے فیئر کا جو دورانیہ ہوتا ہے نا وہ تقریباً ایز لو ایز 100 ایئرس کا ہوتا ہے. ایز لو ایز 100 ایئرس. اوکے, سو آپ کا یا تو اٹس ویری ایزی ٹو ڈیٹرمن کہ جین زی کا فیئر کیا ہونا, وہی فیئر ہونا جو میرا اور آپ کا ہونا. ٹاپ 2-3 فیئرز وہی نکلیں گے ان کے. رائٹ ناؤ ہمارے وقت میں اسپیشلی جب میں گریجویشن کر رہا تھا تو ہمارا فیئر اس وقت اکانومی اتنی خراب نہیں تھی. تو وی ور there is an overlap here. آپ اپنے دوبارہ سے جملہ بولیں. جب ہم گریجویشن کر رہے تھے اور فارغ ہو رہے تھے ایٹ دیٹ ٹائم, there is a variable here نا. سنیں, آپ جس جگہ سے گریجویشن کر رہے تھے نا اس جگہ کے لوگ کسی ایک خاص سوشو اکنامک کلاس کے, کلچر کے, کسی ایک خاص میٹرکس کے تھے, کیونکہ تبھی تو ہم اکٹھے ہوتے ہیں. مگر جب آپ ریپرزنٹیشن دیکھتے ہیں دنیا میں کہ دنیا میں زیادہ تر فار ایگزامپل سوئسائڈ ریٹ اوپر جا رہا ہے, فار ایگزامپل میں ایگزامپل دینا ایسے ہوگا نہیں, مطلب ہم جس گیونگ ایگزامپل, تو وہ اس کلاس کی ریپرزنٹیشن ہوگی نہیں جس کلاس میں سے آپ ڈیٹا لے رہے ہیں اپنے دماغ میں. یو نو سائیں. سو آپ کو ڈسوننس ہوتی رہے گی کہ پھر آپ ان کے اوپر بھی تھوپ دیں گے وہ ڈیٹا, حالانکہ وہ ان بیچاروں کا قصور ہی نہیں ہوگا. ان کے اندر وہ والا فیئر مینیفیسٹ ہی نہیں کرتا ہوگا, وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہوگا. مینیفیسٹ دور کی بات کرے گا بھی نہیں, میں جہاں پہ وہ مینیفیسٹ کر گیا ہے. سو دیر از اوکے, میں آپ کو تھوڑی سی نا میٹرکس بنا کے بتاتا ہوں. یہاں پہ دیر از اے سرٹن لیول آف فلاسفی دیٹ پریویلز اینڈ ڈکٹیٹس وٹ ایور وی گونا ڈو. اوکے, وہ اسلام سے آ رہی ہو یا کہیں اور سے آ رہی ہو, یا دیر سرٹن فلاسفیز دیٹ کیپ کمنگ اپ. یہ ورٹیکلی الائن کی جاتی ہیں, ورٹیکلی گراف پہ پلیس. گراف سمجھ لیں آپ کے سامنے میں گراف بناتا ہوں, وائی ایکسس ایکس ایکسس کا. تو فلاسفی ایسے کر کے اپنے پلرس ڈال رہی ہے, نیا سے نیا فلسفہ آ رہا ہے بیکاز آف وٹ ایور ریزن. ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جاتے. اس کو پھر ہارزونٹلی ہم دیکھتے ہیں کلچر کے, لس جیسے ایزی رکھ دیتا ہوں, کلچر از ٹو اوور لیپنگ, ٹو بگ آف این اوور لیپ. سوشو اکنامک کلاس A B C D, ہر بندہ اسی فلاسفی کا الگ الگ مطلب لیتا ہے, A میں B میں C میں D میں. اب اس فلاسفی کے اندر ڈفرینٹ نالج سیٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس نالج سیٹس کے لیول ہوتے ہیں. اس وقت دنیا کے اندر 3-4 اوور لیپنگ فلاسفیز ہیں. میں اور آپ فزکس کو بھی جانتے ہیں اور سورہ فاتحہ بھی آتی ہے. سو وی, حالانکہ دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. اپیرنٹلی جب اس نے ہمیں سکھائی تھی اس نے ایکچولی ان دونوں کو اپوزٹ ہی کہا تھا. فزکس والے نے کہا تھا اللہ ہی کوئی نہیں ہے, اور اللہ والے نے کہا تھا فزکس ہی کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. مگر ہم نے دونوں سیکھ لیں. سو وی ور ہوورنگ بٹوین دیز ٹو فلاسفیز آل ٹائم. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں خود جا رہا تھا ادھر سے ادھر, یہ آ رہی تھیں میرے اندر دونوں. دیر واز اے پلیس ویئر بوتھ آف دیم ایگزسٹڈ, ہینڈس, اسکولس, اور مامی اور لبرل ابو, یو نو سینگ, اور یو نو کزنس, کڈ بی اینی ویئر, جہاں پہ آپ نے دونوں کو امپورٹنس دینی بہت جلدی سیکھ لی تھی. ان ٹرمز آف 8th year 10th year آف یور لائف بہت زیادہ امپورٹنس دیتے تھے آپ.
اور 12-15 سال تک تو آپ نے ڈیڈیکیشن کے ساتھ ٹائم دینا شروع کر دیا تھا فزکس کو یا بایولوجی کو یا سائنس کو یا ایون اسلام کو, قرآن کو, whatever. اب آپ وہاں پہ پیتھ چوز کر رہے ہوتے ہیں اپنا. اس دوران آپ کے میجر ڈیسیجنس ہو چکے ہوتے ہیں لائف کے, لٹرلی ان دا فرسٹ 18th اور 20th ایئر سے پہلے آپ کی لائف کے میجر ڈیسیجنس ہو چکے ہیں. یو اونلی گوئنگ ٹو لیو دوز ڈیسیجنس, ویل ایٹ سم ٹائم ری لیو دوز ڈیسیجنس بٹوین 30s and 40s, ادروائز یو ناٹ گونا چینج دیم. سو اٹس اے بگ پرابلم, اٹس اے ویری بگ پرابلم کہ اگر ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ ہم کس فلاسفی سے انفلوئنس ہوتے ہیں اور اس میں سے ٹریول کرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں. لٹرلی فار ایگزامپل, لیٹ می گیو یو این ایگزامپل تاکہ آپ کو آسان کر کے سب کو سمجھ آ جائے. اب ایک فلاسفی اور دوسری فلاسفی میں سے ٹرانسفرس کرنے کے پیچھے نا بہت ہارڈ قسم کی ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے, ورنہ آپ کریک کر جاتے ہیں. مطلب جیسے آپ مولوی صاحب کو سائنس کی بات بتائیں تو کریک کر جاتا ہے, ویسے ڈیپر کریک, ویری ڈیپ کریک. اس سے ہوتا کیا ہے, آپ تکفیری کلمات شروع کرتے ہیں کہ نہیں یہ ہے ہی غلط, ٹھیک ہے. جیسے مولوی صاحب دوسرے فرقے کو کافر کہہ رہے تھے, ڈیپر کریک ہے. حالانکہ دو فرقوں کا کریک ڈیپر کریک نہیں ہے سائیکالوجی میں اسی لیے کہہ رہتا ہوں ایوری بڈی, فرقہ واری اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا ایک اور بڑا مسئلہ ہے, اور وہ فلسافیکل ڈسوننس ہے. اوکے, فلسافیکل ڈسوننس, جی ہاں بتاتا ہوں. فلسافیکل ڈسوننس کی ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. ابھی آپ میرے ساتھ ہی رہے گا, ٹھیک ہے. جو سوال نیچرل ذہن میں آئے مجھ سے پوچھ لینا, ٹھیک ہے. میں آپ کو ادھر سے ایگزامپل دوں. آپ کس شہر کے ہیں؟ پشاور. ہاں 34. اوکے, جس کی پچھ سمپل, کیونکہ دنیا نے سنا تھا. کرکٹ تو سب کو پتہ ہے, ٹھیک ہے. آپ غور سے جو سوال ذہن میں آئے آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے. اب میں آپ کو اب کریکس دکھانے لگا ہوں, اس کریکس کے اندر سے اب آپ کو آواز آئے گی کریک کی, ٹھیک ہے. دیٹس ویئر دا فلاسفی کریکس. ابھی میں آپ کو ایپیڈرمل کریک کی دکھا سکتا ہوں, کیونکہ ڈیپر کریک کے لیے بہت لمبی کام چاہیے. پلس ویسے بھی پبلک فورم ہے, آئی ڈونٹ وانٹ یہ نہ ہو رسک لوں اور کہیں اور کوئی اور کریک ہوا ہو. It can and has happened. Okay. Yeah. That's the power of the microphone. Let's just say reverse swing. Reverse swing کی actual science کیا ہے؟ اب غور سے سنیں آپ, جب جو سوال ذہن میں آئے گا آپ نے مجھ سے پوچھتے رہنا, ٹھیک ہے. ریورس سوئنگ فزکس کا فنامنا ہے, ٹھیک ہے. جس بندے نے کرکٹ کی بال پکڑی ہوئی ہے اس کو پتا ہے, جس کو فزکس کی لیول 1 نالج, چلے لیول 2 نالج کا تھوڑا سا سینس ہے, لیول 1 تو پکی ہونی چاہیے, وہ آرام سے ریورس سوئنگ کرا سکتا ہے. میٹرک تک اور لیول نو اس کے لیول بتاتا ہوں میں, یہ آپ نے پوچھنا ہے مجھ سے, ٹھیک ہے. لیول 1 2 3 کیا ہوتا ہے, پہلا سوال پوچھ لیا. اب یہاں وہ بتاتا ہوں کہ یہ والی فلو میں نا اس کی ریلیونس نہیں ہے. فلو کا سوال میں آپ سے لوں گا کیونکہ مجھے کریک کی آواز سننی ہے ابھی, اس سے کریک نہیں ہوا ابھی. اوکے, ایسے گڈ کوشچن. ابھی آئے گا کرینک شفٹ ہوگا آپ کا بغیر دیکھنا. ابھی میں ایپیڈرمل لیول پہ کر رہا ہوں اس لیے زیادہ تکلیف نہیں ہوگی, مگر ہوگا کریک شفٹ, ٹھیک ہے. اب ریورس سوئنگ ہوتی کیا ہے, کرکٹ بال کی 2 سائڈس ہوتی ہیں, ایکول ویٹ ہونے کی ضروری ہے اس کا, ٹھیک ہے. زیادہ تر کرکٹ بال ہینڈ میڈ ہوتے ہیں, اٹس اے ویری پریسائز آرٹ دیٹ دے ایکچولی پریکٹس. اوکے, سو ہوتا کیا ہے کہ دونوں سائڈس جب ہوا میں آپ سیم کو سیدھا رکھ کے پھینکتے ہیں, بالر اس کی پریکٹس کروائی جائے تو سیم سیدھی رہے گی. اگر وہ سیم سیدھی رہے, چاہے وہ اس طرح رہے, وہ اس طرح رہے یا اس طرح رہے, ڈزنٹ میٹر. اگر وہ سیم سیدھی ہے, وابل نہیں کر رہی ہے ایسے تو دونوں سائڈس ایئر فرکشن دونوں ایک ہی جتنی لے رہی ہوں گی, ٹھیک ہے. ٹیکنیکلی اسپیکنگ جس سائڈ کے اوپر فرکشن زیادہ ہوگی بال اس طرف کرو کر جانی چاہیے, کیونکہ رک رہی ہوگی وہ سائڈ, ٹھیک ہے. وہ سائڈ رکے گی. بال پڑا کسی کے پاس یہاں پہ نہیں, ٹھیک ہے. اچھا کوئی بات. سو اب کوئی راؤنڈ چیز ہے ہمارے پاس, کوئی بھی چیز, یہ سوئچ دے دیں, کوئی بات نہیں, یہ سوئچ کافی ہے. یہ والا سوئچ یہ دیکھیں, یہ وائٹ والا, دس از سیمیٹری, رائٹ. سو دس از لیفٹ سائڈ اینڈ رائٹ سائڈ. اب یہ سیم ہے. اوکے, جیسے ہی بال ادھر سے سیم میں موو کرے گا نا تو ادھر سے فرکشن آئے گی. اگر یہ سائڈ اسکف اپ ہو گئی ہے, رف ہو گئی ہے, تو سلپ نہیں کرے گی نا, ہوا پھنسے گی, ادھر سے فرکشن آئے گی تو ہوا سے رکے گی, سائڈ رکے گی تو بال اس طرح موو کرے گی اندر. اس کو ریگولر سوئنگ بولتے ہیں. پرانی سائڈ کی طرف بال سوئنگ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب ریورس سوئنگ کیا ہوتی ہے؟ ریورس سوئنگ ہوتی ہے جب آپ کا بال اچانک شائنی سائڈ جہاں پہ فرکشن 0 ہے اس طرح موو کر جائے. اگینسٹ دا لاز آف فزکس ہے. یس, غور سے سمجھے آپ میری بات. یہاں پہ اسی معنی ریورس سوئنگ باقی ابھی تک مجھے ریورس سوئنگ کا پتہ نہیں تھا کہ کس طرح ریورس سوئنگ ہوتی ہے. آپ نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا کہ فرکشن ہوتی ہے. نہیں, ابھی ریورس نہیں سکھائی, ابھی آپ کو ریگولر سوئنگ, سوری ریگولر سوئنگ. ریورس سوئنگ ہوتی ہے کہ اگینسٹ دا ڈرٹی سائڈ, اسکفڈ اپ سائڈ, یہاں موو ہونا چاہیے تھا, بال اس طرف موو ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, ٹوورڈ دا شائنی سائڈ. اس کے پیچھے سائنس کیا ہے؟ ہم فرکشن کے کوشنٹس کو ٹرمپ کرواتے ہیں
ویٹ کے کوشنٹ سے. سو ویٹ جو ہے نا وہ زیادہ بڑی فورس ہے. سو ہوتا کیا ہے کہ ہم اس لیدر کا جس سائڈ پہ اس کے ویٹ کو مینٹین رکھتے ہیں اور ادھر سے زبردستی وہ والا لیدر ہی اڑا دیتے ہیں. وہ اسکف اپ ہوتی ہے مگر اتنا اسکف کر دیتے ہیں کہ وہ لیدر اتر جائے. اور وہ گرامج ہمیں پتہ ہے کہ کتنے گرام اتارنا ہے, ٹھیک ہے. اور جو کرکٹر سن رہا ہے مجھ سے پرسنلی رابطہ کرے, میں بتا دیتا ہوں. ہاں آپ کو کسی بالر کوچ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, آپ ساحل ادیم بھائی سے رابطہ غور سے سنیں. نہیں ان کو بھی ان سے رابطہ کر رہا ہوتا ہوں. ٹیلنگ یو ٹو لرن اٹ. سائنس ہی نہیں پتہ, سن لیں. اب ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ, یہ فزکس ہے سمپل, آپ ویٹ کو آپ نے ٹرمپ کرایا کیونکہ اتنی اسپیڈ نہیں ہے بال کی. اتنی اسپیڈ ہونے کے لیے 200 میں بھی 220 چاہیے. وہ بھی میں ایگزیکٹ نمبر آپ کو بتا دوں گا, کلومیٹرز پر آور کے ایئر فرکشن ویٹ کو ٹرمپ کر دے. ابھی ویٹ زیادہ بڑی فرکشن ہے ٹورڈز دا ہول ٹریجیکٹری آف دا بال, تو ویٹ لیدر جو ہے نا اس طرف موو کر جاتا بال ادھر. ایکچولی وہ لٹرلی اٹس فالنگ آن اٹس ویٹ, دیٹس ریورس سوئنگ. اوکے, مطلب آپ نے دوسری سائڈ کو اتنا رف کر دیا جس کی وجہ سے اس کا ویٹ کم ہو گیا, شائنی سائڈ کی جو ہے وہ ویٹ. جی ہاں بالکل, یہاں تک یہیں میرے ساتھ رہنا, ٹھیک ہے, ہو گیا, سمجھ آ گیا. ڈن. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ریفری اور گول کیپر آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تب ریورسنگ ہو سکتی ہے, ورنہ نہیں ہو سکتی. ریفری کرکٹ میں کہاں پہ ہوتا ہے ریفری اور گول کیپر؟ مطلب کہ وکٹ کیپر اور امپائر کی بات کر رہے ہیں. گول کیپر, ورنہ گول نہیں ہوگا نا اس بال سے. آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں, آپ گول کیسے کر رہے ہیں, ہے نا. یا تو یہ دو لیول کے اوپر آپ کا دماغ اس وقت کریک ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ جو ذہن میں جو کریکلنگ ہے نا, وہ پتہ کس چیز کی ہو رہی ہے, وہ بیسک فلاسفی کی ہو رہی ہے کہ یہ تو رولز آف دا گیم میں یہ بات نہیں ہے. شروع میں آپ نے سمجھا تھا میری انکمپیٹنس ہے کہ میں نے گول کیپر بولا ہے اور ریفری بولا ہے. یو اسٹارٹڈ دا چیلنج. میں سمجھا شاید آپ جو ہے وہ وکٹ کیپر کی جگہ گول کیپر بول رہے ہیں, ریفری کی جو ہے وہ وکٹ. اینڈ دین آئی انفورس کہ گول ہونا ضروری ہے. ریورس سوئنگ بائی دا وے ایسی ہی ہوتی ہے, آؤٹ ہونا ضروری ہے. ریورس سوئنگ نہیں, سنیں, آؤٹ ہونے کی ضروری کوئی نہیں ہوتا ریورس سوئنگ کے لیے. آپ کے سامنے میں نے جو گیم کی ٹرمینالوجی کے تھرو صرف الفاظ بدلنے سے آپ کے ذہن کے اندر پوری کی پوری اپنی ریورس سوئنگ کی ورتھ زیرو کر دی ہے. حالانکہ ریئل فزکس ہے. آپ کو میں بتا رہا ہوں, آپ دنیا کے کسی بھی فزسسٹ پوچھیں گے وہ آپ کو میری بات مان لے گا, چاہے پاکستانی یا انڈین کو نہ بھی بتاؤ. آئی نو آپ کو شاید کوئی ویڈیو مل بھی جائے. آئی ایم ٹیچنگ ریورس سوئنگ ٹو راول پنڈی, ایک اکیڈمی ہے آصف باجوہ صاحب کی, ادھر I was telling them how to do this and they made a video and I think it's still on YouTube or somewhere. And because they were like, وہی پاکستان کے, کیونکہ وہ اس تھاٹ کے اندر اس خانے سے آ رہے تھے بچے جہاں پہ صرف ریٹیکیول کیا جا سکتا ہے کہ سر آپ کو تو کبھی سنا نہیں ہے, آپ کوئی وسیم اکرم وقار یونس تو ہے نہیں, آپ سائنٹسٹ ہیں اور آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ریورس سوئنگ ایسے کر کے دکھائیں. So I had to do it in front of them. So we had to record all of this, steps to do all of this. We had to measure the weight. 8-10 بال کاٹے ہوئے تھے, پڑے ہوئے تھے, کتنا ویٹ کرتے ہیں, اپن کو بتانے کے لیے کہ اپنا دماغ تیار کرو. سو سائنس از دیئر. اب میں سائنس کے باوجود بھی کریڈیبلٹی نہیں رکھ سکتا بیکاز آئی ڈونٹ ریپرزینٹ دا گیم دیٹ یو پلے, اینڈ دیٹ از اینی گیم, دیٹ از دا گیم آف فلاسفی. اگر اس فلاسفی کی گیم کے اندر وہ والے رولز میں پورے نہیں کر رہا ہوں جس رولز کے اوپر آپ نے ڈٹرمن کیا ہوا ہے کہ کریڈیبلٹی ایسی ہوتی ہے, تب تک جتنا میں بڑا سائنسدان ہوں, یو ناٹ گونا ایکسیپٹ می ان. And that's the problem between liberals and conservatives, PTIs and Muslim leagues, Molvi and you know non-Molvi. Do you feel like جو traditional طریقے سے, because we are Muslim, we belong to a Muslim country, we were born in a Muslim household, ہمارے پیرنٹس جو تھے وہ مسلم تھے, ہم مدرسہ گئے پڑھنے کے لیے, ناظرہ وغیرہ گئے, لیکن all of a sudden when we come to ناظرہ پڑھنے کے لیے, مدرسہ اگر ناظرہ پڑھنے کے لیے تو یس, وہ ترجمہ یا پورا جو آپ کا وہ کورس ہوتا ہے نا 8 سال کا, اس کے لیے نہیں. تو بٹ آل آف اے سڈن وین یو آر ایکسپوز ٹو دس ٹیکنالوجیکل ورلڈ, اور ناؤ دا ورلڈ از اے گلوبل ولیج, اینڈ وین یو سی دیز پیپل اکراس دا ورلڈ, لائک مذہب کی اگر آپ تھوڑے سے لبرل بندے سے پوچھو نا, اس کی مذہب کی ریپرزنٹیشن یا پریزنٹیشن کچھ اور ہے. جو ہمارے مسجد سے ممبر پر مولانا صاحب جو جس مذہب جس اسلام کا درس دے رہے ہوتے ہیں, وہ somehow لوگوں کو بڑا ریجڈ لگتا ہے, بڑا اسٹرکٹ لگتا ہے. بٹ آن دا ادر ہینڈ سائڈ with this internet thing and this social media thing, you get so many facets of like Islam and religion, and آپ لوگوں کے قصے سنتے ہو کہ یار
میں تو خود قرآن پڑھ رہا ہوں, میں تو خود سیکھ رہا ہوں, مجھے تو ضرورت نہیں ہے دوسرے صاحب سے آپ کو آواز آتی ہے یار اگر آپ کا استاد نہیں ہے اور آپ بغیر استاد کے قرآن سیکھ رہے ہو تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے. تو دا مسلم آئیڈینٹی, جس طرح آپ نے کہا نا کہ ایک کریک ہوا, ہم ایک آئیڈیالوجی لیتے ہوئے آ رہے ہیں اپنے مذہب کی, ایک جوان بندہ سنتے ہوئے آ رہا ہے, بٹ وین ہی از ایکسپوز ٹو دس ادر سائڈ آف ریلیجن, جہاں پر وہ کہتا ہے یار اسلام وہ نہیں ہے جو کہ اس ممبر سے آپ کو بتایا جا رہا ہے, بیکاز وہ تو ایک بہت سخت اور ایک بہت پرانا مذہب تو خیر 1400 سال پہلے, لیکن ایک پرانی آئیڈیالوجی آپ پر امپوز کر رہا ہے. وہ مولانا صاحب جو ہیں کبھی جو ہیں یونیورسٹی نہیں گئے, انہوں نے کچھ سائنس نہیں پڑھی ہوئی, دیٹ از وائی ہی از لائک ریپیٹنگ دوز اولڈ پیٹرنس. لائک آپ کو نہیں لگتا اس سے رائٹ ناؤ جو یوتھ ہے, جو مسلم یوتھ ہے, وہ تھوڑی کنفیوژن کا شکار ہو رہی ہے؟ ان کو یہ والی سائڈ تھوڑی سی کنزرویٹو لگتی ہے, دوسری والی سائڈ جو ہے وہ تھوڑی سی لبرل لگتی ہے. ہی از اے مسلم, ہی از جسٹ کنفیوز بٹوین دا بوتھ سائڈز, جہاں پر ایک بندہ اس کو ایک طرف کھینچ رہا ہے, دوسری طرف وہ تھوڑا فلیکسیبل اسلام دیکھ رہا ہے. سو واٹس لائک دا پراپر اپروچ دیز ڈیز ٹو فالو لائک یور ریلیجن اینڈ بی کمفرٹیبل ود اٹ اینڈ پروگریس تھرو لائف, بہت دنیا میں اور آخرت میں؟ Okay, now this is very very important question, اور اس کو نا میں ذرا جلدی سے ایک چھوٹا حل بتا رہتا ہوں, کیونکہ پرابلم نا میٹرکس میں بہت ڈیپ لیول پہ ہے, کیونکہ فلسافیکل اوور لیپ بھی ہے ہی ہے یہ, ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایموشنل اوور لیپ بھی ہے اس میں, اوکے, بیکاز کانسیپٹس جو ہے نا وہ جس طریقے سے ڈرل کیے جاتے ہیں, جس عمر میں ڈرل کیے جا رہے ہیں, وہ نہیں ہونے چاہیے تھے. جس طریقے سے اس قسم کے کانسیپٹس کی آپ بات کریں, بتاتا ہوں. اس وقت جو پریویلنٹ فلسافیکل ایز ملی ہوئی ہے نا, سوچنے کی جو ایز جس طریقے سے جن لیئرز کے اوپر ملی ہوئی ہے, ان لیئرز کے اوپر چونکہ ماں باپ پڑھے لکھے نہیں ہوتے, زیادہ تر ماں باپ نہیں ہوتے, ان کو میں شادی کے اس لیے شادی کے خلاف ہوں, میں ماں باپ بننے کے خلاف نہیں ہوں. ایسے لوگوں کی شادی نہیں ہونی چاہیے جن کو نہیں پتا کہ انسان کی سوچ کیسے بنتی ہے. اس کا بیسک 1 2 3 آف چائلڈ سائیکالوجی وہ ضرور کور کریں آپ. تو ہوتا کیا ہے کہ آپ ان چیزوں پہ بچے کو ایموشنل کر دیتے ہیں, اور اگر نہیں آپ نہیں کر رہے تو یوٹیوب ضرور کر رہا ہے, اوکے, آپ نہیں کر رہے تو نیٹ فلکس کر رہا ہے, آپ نہیں کر رہے تو اس کے کلاس فیلوز دوست کزنس کر رہے ہیں, کہ وی ڈیمانڈ ایموشنل اٹیچمنٹ ٹو سم تھنگ سم ویئر. اٹ از ناٹ ہیومنلی پاسبل ناٹ ٹو بی ایموشنلی اٹیچ ٹو سم فلاسفی. فلاسفی مینس مینٹل ماڈلس, کہ جس طریقے سے میں نے کنسٹرکٹ کیا ہوا ہے اپنے آپ کو, کیونکہ میری آئیڈینٹی کہیں نہ کہیں تو اسٹک کرے گی نا. میں کچھ تو ہوں, کسی چیز کو تو ریپرزینٹ کروں گا میں, ریگارڈلیس آف آپ ریڈیو والے ہیں, کبھی زندگی میں اسکول کیا آپ کو پتہ ہی نہیں اسکول ہوتا کیا ہے, یو اسٹل گونا ریپرزینٹ سم تھنگ, اینڈ دیٹ میٹرکس نو میٹر ہاؤ کروڈ دیر از, نو میٹر ہاؤ, آپ ایبوریجنل نیوزی لینڈ کے کسی قبیلے میں بھی چلے جائیں, وہاں پہ بھی آپ کو ریپرزینٹیو آف تھاٹ ملے گا جو اس کی اپنی ہوگی, ریگارڈلیس آف اچھی ہے, بری ہے, صحیح ہے, غلط ہے, ہی از گوئنگ ٹو ڈائی فار دیٹ. ہینس قبائل کی لڑائیاں, ہینس خاندانی دشمنیاں, پڑھے لکھوں میں تو نہیں ہوتی, ہر جگہ ہوتی. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کس موقع پہ آپ نے سائنس کو اٹیچ کروا دیا, یا اسلام کو اٹیچ کروا دیا, یا کلچر کو اٹیچ کروا دیا, خاندان کو اٹیچ کروا دیا, یہ کدھر سے شروع ہوا تھا کام. اب میں آپ کو وہاں پہ نا, یہاں پہ یہ بات ضروری ہے کہ ہم کر لیں جو ہم نے وہاں پہ پاز کر دی تھی. آپ کبھی بھی ایسے بندے کو جو پاکستان میں اسلام کے بارے میں کامنٹ کرتا ہوں, فار ایگزامپل میں آپ کو پوچھتا ہوں, نعیم, وقار یونس صحیح سوئنگ کراتا تھا یا غلط؟ سوئنگ, اگر بال سوئنگ ہو رہی ہے, گھوم رہی ہے, تو اس میں صحیح غلط کا کہاں سے کام آ گیا؟ سوئنگ ہی تو ہو رہی ہے. اگر صحیح کرتا تو پھر ہر بال سوئنگ کرتی نا اس کی. لیکن ہر بال اگر سوئنگ کرے تو پھر تو پریڈکٹیبل ہو جاتا بیٹسمین کے لیے کہ یار اس کی ہر بال جو ہے اگر یہاں پر آ رہی ہے وہ ان سوئنگ ہو رہی ہے, تو پریڈکٹیبل. ان سوئنگ نہیں, یا آؤٹ, 3 طرح کے. ہاں, تو پریڈکٹیبل تو اس کو چھوڑ دینا. آپ اتنا کیوں سوچ رہے ہیں کہ بالر کو کیا بالر کی وکالت نہ کریں؟ اور کیا آپ کو پھر تو یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ آپ کبھی وائٹ نہ کرائیں, کبھی نو بال نہ کرائیں. اگر کنٹرول فل ہوتا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے آپ میرے سوال کو غور سے سنیں. کیا عمران خان کی ہر بال سوئنگ ہوتی تھی؟ نہیں ہوتی تھی. نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے اس کے پاس ٹیلنٹ تھا, ایجوکیشن نہیں تھی. ٹیلنٹ ہے, 100% ٹیلنٹ ہے, ٹھیک ہے, مگر مسئلہ یہ میں اور آپ یہاں پہ وقار یونس, عمران خان, وسیم اکرم کی سوئنگ کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے بات کرنے کے لیے. بیکاز ہی ول نیچرلی تھنک, بھائی تجھے پتا ہے میں نے 50 سال کرکٹ کے لیے, تو بیٹھا یہاں پہ
ویڈیو پہ پوڈ کاسٹ ہے مجھے بتائے گا سوئنگ کیسے کرنی ہے. ویل میں نہیں, ویسے سائنس بتائے گی, مگر میں واقعی مانتا ہوں کہ میں کوالیفائڈ نہیں ہوں ٹو ٹیچ دیم ہاؤ ٹو سوئنگ ایوری بال. آئی ایم ناٹ, بیکاز دیر از اے میٹرکس آف نالج جو ہم سب کو پتہ ہے. اس کے لیولز ہیں, میں آپ کو بہت کروڈ لیول بتاؤں گا تاکہ ساری امیوں اور ابوؤں کو پتہ ہو کہ بھائی میں نے اپنے بچے کو دیکھنا کیسے ہے. دنیا کو چھوڑیں, باہر میں جائے دنیا, میرے اپنے گھر میں 4 بچے ہیں, اس کو دیکھنا کیسے میں نے. سو آپ نے مجھے بھی آئندہ سے اور میں نے آپ کو بھی, آپ نے اپنی امی ابو کو, بچوں کو, بہنوں کو, بھائیوں, کزنس کو, دوستوں کو, اور میں نے بھی ایسے ہی اپنے پورے کے پورے سفیر کو میجر ایسے ہی کرنا آئندہ سے کہ آپ اگر سوئنگ سائنس کے اور ونڈ ٹنلز کے اوپر آپ کا عمر نہیں گزری اور آپ نے کتابیں اور ایکویشنز نہیں لکھی ہوئی تو خدا کا واسطہ وقار اس کو سوئنگ نہ سکھائیں. ٹھیک ہے, اس کا ٹائم جہاں پہ بھی گزرا ہے مگر اس نے گزار کے جس طریقے سے بھی کیا کر لیا. اب بالکل اس طریقے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے نالج کی ایک میٹرکس ہوتی ہے. دیکھو ایکسپیرینس کے تھرو بھی آتی ہے. اب میں زیادہ سائنس میں نہیں جا رہا ہوں. اس کی پچھلے 5000 سالوں میں 3 دفعہ میجر پریزنٹیشن دی ہے. پلیٹو نے دی تھی, ٹھیک ہے, 1800 سے پہلے ایک اور میجر اسکالر مگر 1860 میں سب سے بڑی پریزنٹیشن آئی کہ نالج میٹرکس کیا ہے. میں تفصیل میں اس لیے جا رہا ہوں, اس کو بیکم بورنگ. آپ کو میں کیوں بتا رہا ہوں, لے مین آنٹی انکل کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو. لیول 1, لیول 2, لیول 3 کر لیں اس کو. لیول 1 کیا ہوگا نالج کا, لیول 2 کیا ہوگا, لیول 3 کیا ہوگا. اگر آپ لیول 1 پہ بھی نہیں ہے نا, جو کہ میں فار ایگزامپل 99% آف آل نالج سیٹس کے لیول 1 پہ بھی نہیں ہوں گا. میں آئی ڈو ناٹ نو سو مچ اباؤٹ ایوری تھنگ اور موسٹ آف دا تھنگس. آئی ایم اونلی گوئنگ ٹو گیٹ لیول 1 ان سرٹن نمبر آف فیلڈ بیکاز میری عمر کم ہے. گھڑی میں گھنٹے 24 ہیں خالی, اور پیچھے میرا ٹیمپرمنٹ بننے کے لیے جو بھی وجہ جو مشینیں لگائی تھیں اماں ابا نے موٹیویٹ کرنے کے لیے پڑھائی مسٹ ہے اور وہ اس کے اندر کمی کوتاہی ہو سکتی ہے. لیول 2 کے لیے مجھے لیول 1 پری ریکوزٹ ہے. لیول 1 کیا ہوتا ہے؟ لیول 1 ہوتا ہے کسی بھی ایک نالج سیٹ کے تمام ٹرمینالوجیز کی اویئرنیس پتہ ہونا. آپ کو آپ سرپرائز نہ ہو سکیں اس کے لیے. آپ لیول 1 کوالیفائڈ ہیں. لیول 1 کا مطلب ہے یو ریئلی یو اسکالر. اسکالر کا پاکستان میں مطلب جو ہوتا ہے نا وہ پیک ہوتا ہے. اسکالر ہوتا ہے اسٹوڈنٹ. اوکے, یور اسکول یو ان دا گیم. لیول 2 ہوتا ہے یو کین رن دوز ٹرمینالوجیز ٹوگیدر ٹو فارم ایکویشنز اینڈ سی ہاؤ دی ایپلیکیشن آف دیز ٹرمینالوجیز ہیپنس. ٹھیک ہے, بہت ضروری ہے آپ لیول 2 کے اوپر ہوں. اگر آپ لیول 1 اچیو کر چکے ہیں یا لیول 3 پہ جانا ہے آپ نے تو پھر 100% لیول 2 اچیو کرنا ضروری ہے. لیول 3 کیا ہوتا ہے؟ لیول 3 ہوتا ہے when you can invent new terminologies and they're going to be 100% pertinent, relevant and effective for the whole knowledge set. That's the real scholar. You know what I'm saying? Yes. So level 1, level 2, level 3 کی کلیئرٹی کسی کو آپ کو سمجھ آ گئی؟ Yes. Hopefully سب کو سمجھ آ گئی کیونکہ میں نے بالکل آسان کر کے بتایا. نا لیول 1 ٹرمینالوجیز, ان ٹرمینالوجیز کو یوز کر کے اپنے کویشچنز بنانا, اپلیکیشنز بنانا. لیول 3 اور ایسے ٹرمینالوجیز ایڈ کرنا پریویسلی ڈکشنری میں جو کہ پہلے نہ ہو. اور جب ٹرمینالوجی کا مطلب صرف لفظ نہیں ہوتا, آف کورس کانسیپٹس, فینومیناز, انوویشن آپ نے کی ہو. You made this better. Yes. So you made that knowledge set better. That's level 3. Got it. There is level 4 as well. کسی اور دن. Level 1 of Islam, level 1 of science naturally has to be taught to every Pakistani who says میں مسلم ہوں. Otherwise وہ level 1 پہ نہیں ہے. خالی میں بولتا ہوں مجھے کلمہ پڑھنا آتا ہے, مجھے نماز پڑھنی آتی ہے, میں لیول 1 پہ نہیں ہوں. بٹ وین یو سے آپ کو قرآن بھی پڑھنا آتا, یو مین دا عربک رائٹ, اس کی ٹرانسلیشن کی تو بات نہیں کر رہے ہیں آپ یہاں پر, انڈرسٹینڈنگ کی تو بات نہیں کر رہے ہیں. قرآن اگر قرآن پاک لیول 1 پہ, لیول 1 کا مطلب ہے کہ آپ کو اسلام کی تمام کی ٹرمینالوجیز کا پتہ ہے. صحیح ہے. نو ون کین سرپرائز یو. یاد ہے, کوالیفائر یاد رکھیے گا. صحیح ہے. نو ون کین سرپرائز یو. کیا ہے یہ؟ فار ایگزامپل میں فزکس کے اوپر میرے بہت سال لگے, بٹ آئی ایم ناٹ ایٹ لیول 1 بیکاز میں ٹائم انٹرمیٹنٹلی دیتا ہوں اور پھر نکل آتا ہوں. آئی وانٹ ٹو بی ایٹ لیول 2. آئی ایم سو ان لو ود فزکس, یو ہیو نو آئیڈیا. بٹ نیچرلی میں بایولوجی کی طرف گرتا ہوں, میں نیورو کی طرف ٹلٹ ہوا تھا بیکاز آکیوپیشنل ہیزرڈ ایسا تھا. سائیکالوجی کی طرف جا رہا تھا, میں نیورو کی طرف جا رہا تھا. میرے ایکسپیریمنٹس ایسے تھے, میرے کام ایسے تھے. اور نیورو کے اندر بھی میں لیول 3 کہاں پہ, کچھ دور کی بات بھی نہیں, میرے لیے بہت دور کی بات ہے. لیول 2 از اے ویری کلوز انکاؤنٹر فار می ان شاء اللہ. کیا اب یو نو وٹ آئی نو, کیونکہ نیورو اٹ سیلف بڑی فلوئڈ فیلڈ ہے. اب سائیکالوجی کے اندر جب یہ تھاٹ میٹرکس کے اوپر میٹرکس بنا رہا تھا نا, میں ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز ایروگینٹ انف ٹو تھنک کہ میں لیول 3 ہوں سائیکالوجی کا.
You know what I'm saying? Because we were inventing new things to look at the whole world and then come up with a strategy to change the way people think. And we could just do that, inshallah. Maybe if not me, one of my students is going to do that. If not me, inshallah, someone is going to do that because of this whole conceptualization. Because it makes sense. Academics involved हैं. It's not a pipe dream or a wish list of a layman or level 0 के ऊपर wish list बना के बैठे हैं. Level 2 की wish list बहुत rational क्योंकि he knows the application. और वो level 3 के ऊपर जब कमांड डालता है ना किसी knowledge की तो it's a big event. एक नई चीज़ इन्वेंट होने लगी. ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप देखेंगे ना कि लिबरल पाकिस्तानी घर के अंदर इस्लाम को बहुत ज़्यादा आई एम प्राउड टू बी अ मुस्लिम, अल्लाह का लॉकेट पहना हुआ है और मौलवी बहुत रिजिड है. भाई तू लेवल 1 पे ही नहीं है, तुझे पता कैसे है कि तू वक़ा यूनुस को स्विंग सिखा रहा है बैठ के. You know what I'm saying? It's a big problem here. अब मसला ये लेवल 1 के ऊपर जो नीचे नहीं ना होता, सेल्फ एस्टीम का तकाजा होता है कि वो किसी लेवल 1, 2, 3 के ऊपर क्लेम डाल दे. But most of the Muslims on either side, they are at least level 1 Muslims. उनको पता है कि यार not by far. People who do not know the level will always think they're level 1. That's the rule of not being at a level. But आपने कहा कि level 1 की requirement नहीं है कि कोई आपको सरप्राइज ना कर सके. For example, कोई मुझे कहता है कि 2 खुदा हैं, मुझे सरप्राइज नहीं कर सकता, एक ही है. आखिरी पैगंबर जो है अगर कोई कहे कोई और आएगा, he cannot surprise me. मुझे पता है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबिय्यीन है. So at least एक जो वो कहते हैं ना प्रैक्टिसिंग मुस्लिम भी नहीं है, he or she knows that. कि जो बेसिक्स हैं आपको क्लियर है. Yes, the basics are clear. बेसिक्स की निशानी क्या है इस्लाम में? बेसिक्स की निशानी क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं फ़र्ज़ नमाज छोड़ रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल तो फ़र्ज़ बेसिक है. फ़र्ज़ तो फ़र्ज़ की अरबी क्या है? फ़र्ज़ जो कि कुरान से पता चलेगा क्या? या लेवल 1 की निशानी ये समझ लें कि यू डू नॉट नीड ए सर्टन डिपेंडेंट हेल्प. कि मैं फॉर एग्जांपल एक बच्चा टीचर की हेल्प से किताब पढ़ता है ना, तो लेवल 1 का मतलब होता है अभी खुद पढ़ लेगा. इसको सब टर्मिनोलॉजी समझ आ गई है. ठीक है. सो मैं आपसे अगर पूछूं कि कुरान पाक से फ़राइज़ की लिस्ट निकाल के दिखाएं, कैन यू डू दैट? सेंस अगर मैंने सिर्फ अरबी में पढ़ा हुआ है तो आई विल नॉट बी एबल टू डू दैट. चलें ट्रांसलेशन से निकाल दें. हाँ, ट्रांसलेशन से तो यस. आई हाईली डाउट इट. आई टेल यू व्हाई. बिकॉज जिस लेवल पे इस्लाम के स्टैंडर्ड नीचे गिरा है ना नॉलेज सेट का, यू आर नेचुरली गोइंग टू थिंक आपका कसूर नहीं है. क्योंकि देखो कुरान में नमाज का भी जिक्र है, ज़कात का भी जिक्र है, रमज़ान का भी जिक्र है. तो मतलब कि अगर मैं कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ूंगा तो एटलीस्ट ये अल्फाज या ये आयतें जब मेरे सामने से गुजरेंगी उनका मैं तर्जुमा करूँगा तो आई वुड बी एबल कि यार वाकई ये इनका जिक्र है कुरान में. जिक्र की बात नहीं होती ना, अहकाम होते हैं. कुरान में जिक्र नहीं होता ना, अहकाम होते हैं ना. हाँ. सो जब अल्लाह ताला कहते हैं ना रोज़ा फ़र्ज़ है, यस, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जहाद फ़र्ज़ है. तो आप दोनों में फ़र्क कैसे करते हैं? एक ही लफ्ज़ है दोनों के लिए, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, दोनों में एक ही आयत है. तो 5 रुकन तो नहीं, 6 रुकन हो गए ना यहाँ पे. तो समझ रहे? सो ये 6ठा रुकन किधर अप्लाई करूँ? जहाँ पर जब इसकी ज़रूरत पड़े. फॉर एग्जाम्पल 5 क्वेश्चन is I'm going to build up on this concept of jihad and take your podcast somewhere else. What I'm saying is you will still have to go and search for somebody to say oh भाई यहाँ पे तो वाकई मसला तो जेन्युइन है. ये तो एग्जैक्ट वही लफ्ज़ लिखा हुआ है. अल्लाह ने तुम पे रोज़ा फ़र्ज़ कर दिया, अल्लाह ने तुम पे जहाद फ़र्ज़ कर दिया, तो मैं किधर करूँ जाके? रोज़ा तो मुझे पता है मैं रख सकता हूँ, कहाँ पे भी रख सकता हूँ, अभी भी रोज़े में हम. जहाद कहाँ पे करूँ मैं? और नहीं, इसके पीछे कॉम्प्लिकेशन है, कौन बताएगा मौलवी साहब? सो इफ़ यू डोंट नो दैट कॉम्प्लिकेशन यू नॉट अ लेवल 1 देन ना. मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ खाली अभी. आप याद रखिएगा फ़िलासफ़ी की ना इस तरीके से एंट्री होती है दुनिया के अंदर वाई एक्सिस के ऊपर. ये मैंने एक्स एक्सिस बोला ऐसे, मगर एंट्री वाई एक्सिस के ऊपर होती है. नया जो है ना एरे ऐड कर रहे होते हैं हम. मसला यह है कि एक फ़िलासफ़ी एक्सपेंड भी कर रही होती है, अपने अंदर रूम पैदा कर रही होती है. पीपल जस्ट इंड्यूस मोर पीपल इन. सो इस वक्त की जो करंट प्रिवेलेंट फ़िलासफ़ी है ना इस वक्त, जिसमें साइंटिस्ट भी अटे हुए हैं, उनको पता ही नहीं होता. आप कॉन्शियस नहीं होते ना, सेल्फ अवेयर नहीं होते. अगर आपको मैट्रिक्स नहीं पता आप सेल्फ अवेयर नहीं हो सकते. सो आप किसी साइंटिस्ट को उठा के देखें, यहाँ पे एक साइंटिस्ट को बुला लें आप, ठीक है, और उससे आप इस्लाम की बात करें. ऐसे बात करेगा जैसे मुफ्ती साहब हैं. क्योंकि पाकिस्तानी कल्चर में जो इन्फॉर्मेशन उसके पास आई हुई, कुरान का अलिफ नहीं पता होगा उसको, मगर कुरान के बारे में समझेगा सब कुछ पता है. समझ रहे?
نہ آرام سے کہیں گے سر آپ جو مرضی کریں, سب سے پہلے ایروگنس چھوڑ دیں. آپ وقار یونس کو سوئنگ نہ سکھائیں. اگر ہمیں سکھانی ہے پہلے ہمیں پروو کر کے بتائیں کہ آپ نے فزکس میں اور کرکٹ دونوں میں ایک خاص اکیڈیمک کوالیفیکیشن کے اوپر لیول 1 اچیو کیا ہوا ہے, چھوڑیں لیول 2 لیول 3 کو. وقار یونس کو سکھانے کے لیے لیول 3 چاہیے نا آپ کو, کیونکہ اگلا بندہ لیول 2 پہ پریکٹس کرتا رہا ہے. ٹھیک ہے. ناؤ مولوی صاحب کو اٹھا کے دیکھیں, سائنس جو ہے دہریت ہے, سائنس یہ ہے تو سائنس کے خلاف ایسے لیکچر دے گا جیسے کہ خود ہی پتہ ہی نہیں, الف نہیں پتہ سائنس کا. اور سائنس کو چھوڑیں سر, پروفیسر آف سائنسز جو نیچرل سائنسز کے PhD پروفیسرز ہیں وہ اتنے سائنسز میں انکمپٹنٹ نہیں ہیں جتنا ہمارا مولوی صاحب اسلام میں کمپٹنٹ ہوا ہوا. دیٹس دا پرابلم. وہ لیول 1 سے لیول 2 کا ٹرانزٹ نہیں کر سک رہا, اور ہمارا PhD کا جو بندہ سائنس میں ہے وہ لیول 1 سے 2 کا ٹرانزٹ کر دیتا ہے. لیول 3 پہ دونوں نہیں جاتے, دونوں انتہائی بیکار ہیں, کوئی شک نہیں ہے. ہمارے پاس کمپیریزن بینچ مارکس ہیں, اس لیے ہمیں پتہ ہے. I'm not being arrogant here. I'm not saying I'm better than them. What I'm saying is we know the game. We know کہ ہم پاکستان جیسے فٹ بال نہیں کھیلتا اس طریقے سے ہم سائنس کھیلتے ہیں. ہم کوئی ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اسلام میں ہم کوالیفائی کر سکتے تھے, ہم اس میں کرکٹ سے بھی بہتر کھیلتے رہے ہیں, ہم اسکواش سے بھی بہتر تھے. ہم اسلام کے اتنے ہائی اسٹینڈرڈ تھے, ہمارے پاس ایسا ہیرا نکل آتا ہے. بٹ جنرلی اسپیکنگ اتنے مطلب خود سوچیں, آپ کو کرکٹ کے رول نہ پتہ ہوں, آپ 34 سال عمر آپ کی, تو میں سوچوں نا بیٹا کدھر رہے ہو, ٹرو, صحیح بات ہے. سم تھنگز رانگ ہیئر. پشاور میں آپ کو کرکٹ کے رول ہی نہیں پتہ, آپ کو کھڑا ہی نہیں, بیٹ ہی نہیں پکڑنا آتا. مطلب ہوتے ہوں گے ملین میں سے ایک لڑکا ایسا پاکستانی. ٹھیک ہے. بالکل اسی طریقے سے پاکستان میں رہ کے اگر آپ کو اسلام کا لیول 1 نہیں پتہ تو دیر از اے بگ پرابلم ہیئر, بیکاز ایوری باڈی نوز. جمعے کی نماز میں پہنچ جاتے ہیں, کہیں نہ کہیں TV پہ لگا ہوتا ہے, کوئی دوست ایسا مولوی ہوتا ہے, جمعیت کے سینٹرز کھلے ہماری یونیورسٹی میں, ہر جگہ پہ آپ کو کہیں نہ کہیں ٹیکا لگتا ہے. مگر اف یو پرپسلی ڈونٹ نو اسلام ایٹ لیول 1 then it's by design, it's not a fluke. You did not want to because you wanted to talk to that girl too much, یا پھر آپ نے کرکٹ بہت کھیلنی تھی یا لڑکیاں بہت کھیلنی تھی. اس کے علاوہ یونیورسٹی لیول تک آپ کو اسلام کا لیول 1 اچیو کر لینا چاہیے تھا. میں لیول 2 بیسک سمجھ رہا ہوں, کیونکہ ہم اس وقت ورلڈ کلاس اسکالرشپ پروڈیوس کر چکے ہیں ایک ٹائم کے اوپر, ابھی بھی کر رہے ہوں گے, کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے الحمدللہ. عربین اسکالرشپ لیول 2 کے اوپر گرتی ہے تو اس کو ڈیورس کر دیتے ہیں. وہ اس لیول پہ اسٹینڈرڈ ہٹ کیا ہوا ہے. یہ پاکستانی مائنڈ یوتھ کو سمجھ نہیں آ رہی بات کہ اسلام کے اسٹینڈرڈس کیا ہیں, نالج سیٹس کے اسٹینڈرڈس کیا ہیں. اس وقت جو فلاسفی اس وقت کی پریویلنٹ فلاسفی ہے وہ پوسٹ ماڈرنزم کی ہے. پوسٹ ماڈرنزم نے اتنا بڑا اسپیکٹرم کھول کے دیا ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. کوئی بھی بندہ مفتی ہے اب کسی بھی سائنس کا, کسی بھی اسلام کا, کسی بھی مذہب کا, بیکاز اس نے کہا ہے کہ یور ایموشنل میٹرکس ٹرمپس یور ریشنل میٹرکس. انہوں نے تو میٹرکس بنائی ہوئی ہے نا, دے نو دا گیم. So hold on. So whatever I feel is right is going to determine the science of morality. The science of morality for me, yes, that's the allowance postmodernism gives at the base, of course. تو اتنا بڑا اسپیکٹرم ہے کہ اب ہر بندہ آپ کے سامنے وقار یونس کو سوئنگ سکھائے گا, ہر بندہ تقی عثمانی کو کہے گا یہ بندے کو کام نہیں آتا, فتویٰ غلط دیتا ہے. یا پھر آئنسٹائن جو تھا نا وہ بیسکلی خبتی آدمی تھا, تکے لگ گئے اس کے. امیجن ہر لیول کے اوپر. اینڈ وائی ڈو یو سے دیٹ؟ بیکاز آئی فیل لائک دس. I know I'm oversimplifying this, but that's the basis, that's the academic basis. Even though he's going to come up with some big jargon. Itni badi jargon or terminologies bol raha hoga so that he can just say, I feel like as if they're wrong. They don't rhyme with the feel that I have about the identity of the whole, world and myself and the whole right and wrong. I identify it somewhere, and that's my emotional way of looking at these things. یہ ہے اس وقت کی فلسافیکل کیتھوڈ رے جو کہ اپنی بجلی سے سب کو انفیکٹ کر رہی ہے. ہینس یو یور سیلف, می ٹو, می, مائی کڈز, یو, یور کڈز, ایوری ون از ان دس زون. کسی شک میں مت رہیے گا, اتنی بڑی طاقت ہوتی ہے گلوبل فلاسفی کی. ہم آلودہ ہوئیں گے ہی ہوئیں گے, چاہے ہم بنکر بنا کے بچے پال رہے ہوں. فلاسفی پینیٹریٹ کرے گی. جو دنیا میں پریویلنٹ فلاسفی ہے اس کا اثر ڈائریکٹ آپ کے ذہن پہ آئے گا. آج کل کی جو آپ گلوبل فلاسفی کی بات کر رہے ہیں, لائک اس وقت 2-3 ہے نا جس کے اوپر میں اور آپ, what they want to accomplish like through that philosophy, like کیا it's a reactionary philosophy, it's a reaction to science. پوسٹ ماڈرنزم کا ریئیکشن ہے, یاد رکھیے گا. وہ تھوڑا بنتا بھی تھا نا. کیا کیا سائنس نے؟ بم ہی بنائے نا, بندے ہی مارے ایک دوسرے کے سامنے. پولیٹیکل مائٹ اور نیوکلیئر فورس ہی بنا کے دی نا ہم نے.
اینڈ میں تو ڈیتھ تھریٹن نکلی نا, اینڈ میں تو ڈاکو نکل آیا نا انسان اندر سے. نہیں لیکن میڈیکل ٹیکنالوجی نے کتنی ترقی کمپیئر کر کے دیکھ لیں نا دونوں چیزوں کا ویٹ کیا ہے. اب دنیا میں زیادہ میڈیکل سائنس کے کام ہو رہے ہیں, دنیا پالیٹکس کے اوپر زیادہ ہے. پالیٹکس تو ظاہر ہے, تو پھر سائنس نے جتنے بندے مارے ہیں اتنے بندے بچائے نہیں ہیں نا. یہ بیسک میتھ کرنا پڑے گا نا, زیرو سم گیم ہے. گولیوں سے بندے زیادہ مرے, بم ورلڈ وارز ہیروشیما ناگاساکی زیادہ مرے یا زیادہ سائنس نے بچائے؟ آبویسلی زیادہ مرے, اور کولڈ بلڈ میں مرے نا, نہتے مرے. جاپانیوں کا کیا قصور تھا اس کی ایٹم بم انہوں نے, یو نو. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, دا گریٹ وار آف یورپ ورلڈ, آئی مین وی آل نو, ہم اصل میں نا ایک دوسرے سے بلی ہوئے ہیں بیکاز یو گاٹ اے سائنس ود یو, بیکاز گن گھر پہ ایک عام سے جاہل کو پستول ملتی, جا کے اسکول میں شوٹنگ کر کے آ جاتا, یہ کر کے دکھاتا چھری سے, وہ نہیں ہو سکتا تھا. سو there's all sorts of looking at the way people wanted to react against science کہ بھائی تمہیں اگر ہمیں ایسی چیز چاہیے جو کہ ہارم کی کیپیبلٹی رکھے بغیر بینیفٹ دے رہی ہو. سائنس کے اندر ہارم کی کیپیبلٹی تو بہت زیادہ ہے, اینڈ دیٹس دا کنٹینشن آف پوسٹ ماڈرنزم اگینسٹ ماڈرنزم. کہ آپ نے ٹھیک ہے, you gave us wings, but then you took us out of the atmosphere. We can't even breathe anymore. You know what I'm saying? These wings should not have the capability to you know, breach that boundary کہ جہاں پہ ہم خطرے میں آ سکیں. And that's okay to think like this, but don't make a rule out of this. That's my contention. You cannot make a rule out of this. جب تمہارا فلسفہ ہے وہ رول نہیں بنائے گا کسی کے, تمہارا فلسفہ ہے تو اپنے تک رکھو, رول نہیں بنائے. رول پھر میرا مطلب ہے you imposing it, you're bullying everybody then. So if you want to make a rule, then okay, let's compare reason to reason. دیکھتے ہیں رول کس کا ہونا چاہیے. And that's where a Muslim psychology, Muslim philosophy, you know, comes into power. And you know, کہ اگر ایک مسلمان کیپیبل نہیں ہے لیول 2 کے اوپر, کہ وہ یا ایٹ لیسٹ لیول 1 کے اوپر پوری انڈرسٹینڈنگ رکھتا کہ اللہ کا اصول بنانا کیوں ہے, اپلائی کیوں کرنا, اللہ کا سسٹم کیوں آنا ضروری ہے, تب تک آپ کوئی چکر ہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ریزن کے بغیر یہ کہہ سکیں کہ تم بھی بلی کر رہے ہو تو میں بھی بلی کر رہا ہوں. وہ صحیح کہے گا وہ, یار تو بھی بلی کر رہا ہے, تو قرآن لے کے آ گیا اور تو نے خود تو بلیو کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ نے بنائی کرنا, اور تو اس کے رول میرے پہ لگا رہا ہے, اور میری بلیف کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں کہ کوئی اللہ نہیں ہے, اور رول وہی ہونے چاہیے جو سب کو سانجھے لگتے ہوں. ان ٹرمز آف دا پیپر ویٹ ایک جتنا ہی ہے دونوں کا آن پیپر. ہمیں ریزن ڈال کے ویٹ بڑھانا پڑتا ہے اپنے باتوں میں کہ بھائی آپ کو پروو کر کے بتا دیتے ہیں, آپ کے اندر پروو کریں گے نا, میں اپنے اندر تو نہیں پروو کروں گا کہ اللہ ہے, کوئی نہ کوئی ذات ہے جو چلا رہی ہے, اینڈ ہینس اس کے رول لگنے چاہیے, اور ہینس بگر بینیفٹ وہی بتائے گا جس نے مشین بنائی ہے, وہی مشین چلانے کے مینول بتائے گا, اینڈ یو نو سو آن سو فورتھ, دا بگر ڈبیٹ. سو اگر آپ کو ریزننگ نہیں آتی تو یو آر دا پرابلم دین, بیکاز یو ایڈنگ ٹو دا پوسٹ ماڈرنسٹک فلاسفی. اٹس اے کامن, اٹس اے زیرو سم گیم, اٹس اے ویری سمپل میتھ. آپ فلسطین اسرائیل کا مسئلہ دیکھ لیں. اس وقت دنیا کے سب سے اسٹانچ یہودی جو اصل میں توریت کے 13 پرنسپلس کو ماننے والے, اصلی ایکسٹریمسٹ, اصلی مولوی, اصلی پادری, اصلی رہبائے, اصلی داڑھیوں والے, ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہیں ان کی بھی پینٹ ذرا دیکھنا, اور IDF میں مسٹ ممبرشپ دلواتے ہیں, ہر اسرائیلی نے فوج میں جانا, بندے مارنے مسٹ ہیں. ان لوگوں کی ایکسٹریم فلاسفی القاعدہ نہیں آتی, ایکسٹریمسٹ نہیں ہوتے وہ. The way they actually presented it is so post-modernistically correct in the world, not in Israel. You know that, right? It is so post-modernistically correct. جہاں اسرائیل ایکسپوز ہوتا ہے وہاں جو اپنی ووٹ ڈراپ کر دیتے ہیں. جوئش یوتھ خود اسرائیل کے خلاف ووٹ ڈالتا امریکہ میں. یہ فلاسفی دیکھیں تو صحیح, وہ سمجھ لیں اس وقت ہم مسلمان دنیا میں نہیں ہیں, تو وہ قرآن کی توریت کی فلاسفی لے کے ایک ایکسٹریم اللہ کا پورا ورژن دینے کی کوشش کریں, سسٹم چلانے کی کوشش کریں جیسے مسلمان کریں, اور ان کے خلاف بھی یورپ اسی طریقے سے حملہ آور ہوا ہے. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر نہیں ہوا؟ ہمارے اوپر زیادہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ جوئش پیپل آر ناٹ نون تھرو دا ٹیگس, تھرو دا ڈسکرپشنز جو کہ مسلمانوں کو لگائی ہوئی ہیں. میں اور آپ اس لیے شیو کرتے ہیں نہیں, بیکاز وی وانٹ ٹو لک لیس لائک دا مولوی, ناٹ مور لائک ٹام کروز. اس لیول پہ پرابلم ہے. بائسنس دیکھیں اپنی. آئی وڈ رادر ناٹ لک لائک اے مولوی دین آئی وڈ وانٹ ٹو لک لائک ٹام کروز. دس پرابلم واز ناٹ دیئر 50-60 years ago. You know what I'm saying? So یہ 50 سال کے اندر جو فیئر آئے 100 سال تک رہے گا. جین زی کو وہی فیئر ہے, میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا.
بٹ دا تھنگ از کہ آپ نے کہا کہ ہمارے جو اسکالر حضرات ہیں وہ بھی جو ریلیجیس اسکالر ہیں, چلیں دنیاوی اسکالرس کا تو چلے سمجھ میں آتا ہے کہ یار ہمارا ایجوکیشن سسٹم صحیح نہیں ہے, وہ نہیں, پاکستان میں ایجوکیشن سسٹم کی ضرورت نہیں تھی آپ کو اس لیول 1 اسلام کے لیے, مفت ملتا ہے قرآن بھی, مفت ملتے ہیں قاری صاحب بھی. نہیں I'm talking about the scholars you have said کہ وہ اپ گریڈ نہیں کر پائے somehow کسی طریقے سے 2 پہ تو آ گئے ہیں. اس کا ریزن مجھے پتا ہے, وہ تو بہت سینٹر آف دا میٹرکس میں ہے اسکالرز. جب مسلم اسکالرشپ میرے خیال میں تو لیول 3 پر کافی آسانی سے چلا جانا چاہیے تھا اسلام میں لیول 3 کو. I mean that کہ being a Muslim country the majority of the population is Muslim, اسلام کے نام پر یہ ملک بنا ہوا ہے, بہت جو میجورٹی آف دا عوام ہے دے ویلکم دیز ریلیجیس اسکالرز, اور ان کو دیکھنا سننا, ان کو فالو تھرو کرنا. بٹ سم ہاؤ یو سیٹ کہ یار یہ ریلیجیس اسکالر جو ہے نا یہ اپ گریڈ نہیں ہوئے, یہ ابھی بھی لیول 2 پہ ہیں, ویئر دے شوڈ بی لائک اپ گریڈڈ. نو دے شوڈ. اسلام میں نا لیول 3 بہت ایک ایکسیپشنل کیس ہوتا ہے, نئی چیزیں نہیں ڈال سکتے نا اسلام میں آپ. جو آپ کے وہ فتواز ہوتے ہیں اجتہاد کہتے ہیں اس کو, اجتہاد. تو اجتہاد لیول 3 نہیں ہوتا, مگر میں لیول 3 میں اسلام کے نالج سیٹ کے اندر یا ایون اسی ڈیوائن لٹریچر کے اندر نالج سیٹ کے اندر لیول 3 ایگزسٹ کرتا ہے. میں نے اس لیے کہا تھا ذرا اوور سمپلیفائڈ ہے لیول اس طرح بتانا. سو میں جو یہ کہہ رہا ہوں وہ اور سے سمجھیں. میں کہہ رہا ہوں کہ مسلم اسکالرشپ جب تک سائنس کے لیول 1 کے اوپر نہیں آتی, سائنس کے لیول 1 کے اوپر یا ایون لیول 2 کے اوپر نہیں ٹرین کرتے اپنے بچوں کو, تب تک مسلم اسکالرشپ سینٹر آف دا میٹرکس میں آ ہی نہیں سکتی. رائٹ کی طرف شفٹ کرنا تو بہت دور کی بات ہے. پیپل آر نیور گونا بیکم مسلمس اور دا وے دے وانٹ ٹو بی, دا وے دے وانٹ پیپل ٹو بی, رادر دا وے مولویز وانٹ پیپل ٹو بی. ابھی بھی یہ کلچر چینج نہیں ہو رہا ہے امانگ دا ریلیجیس اسکولس کہ وہ تھوڑا سا سائنس اور ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کریں. جس ٹریجیکٹری پہ انہوں نے گراف پیپر کے اوپر ٹریجیکٹری بناتا ہوں, جدھر سے مدرسے کا بچہ اب سائنس سیکھنے کی کوشش کرے گا نا, اس کے ماں باپ کی وجہ سے یا اسکول کوئی ایسا کھول گیا, وہ جب تک اس کے وہ والے سائیکولوجیکل کمپلیکسز نہیں صاف کرتے راستے میں, تو وہ انڈر دا کمپلیکس ہی سیکھے گا سارا کچھ. if you have studied science اور آپ نے دنیاوی تعلیم ایک خاص لیول تک حاصل کی, اور if you are somehow not that good of a practicing Muslim but all of a sudden پھر آپ ایسی سوسائٹی میں بیٹھتے ہو جہاں پر ریلیجیس گپ شپ لگتی ہے, باتیں ہوتی ہیں, and you are not accepting that but deep down you are a Muslim, so how then to absorb that knowledge, how to have this crack so that you can adapt. You are actually saying, دیکھیں صرف کرسچینٹی نے یہ ٹیگ دیا ہے کہ یو کین بی اے کرسچن اینڈ ناٹ ایکٹیو ان یور فلاسفی. کرسچینٹی یہ کہہ سکتی ہے, وہ بھی سینٹ پال نے حرکت کی ہے, کوئی بھی اور کسی اور ریلیجن نے, کوئی اور فلاسفی دنیا کی بھی, کوئی ماؤزم ہو, کمیونزم ہو, یو نیم اینی فلاسفی, ٹھیک ہے, جس اینگل سے پکڑیں گے جس بندے کی ہوگی وہ یہ نہیں کہہ سکتی سوائے سینٹ پال کے کہ میں کرسچن تو ہوں مگر میں اگر اس بارے میں زیرو ایکٹیویٹی کروں تب بھی میں کرسچن نہیں ہوں. اینڈ ڈونٹ یو تھنک دس از دا سیم کیس ود مسلم ایز ویل, جو کہ پریکٹسنگ نہیں ہے, وہ پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے, کلمہ پڑھ لیا ہے اور آپ نے کچھ نہ کیا تو یو پارٹی ٹو دا کرائم. یور پارٹی ٹو دا کرائم. دین وہ ایک حدیث کا ریفرنس دیتے ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ کلمہ بھی پڑھ لیا تو بس آخر میں جنت میں جائے گا. کیا ہے اگر ہم نے پریکٹس نہیں کی, 6.5-7 ارب سال بعد جنت میں جائے گا. بٹ دے آر 6.5-7 ارب سال بعد, تو وہ 7 ارب سال بعد کی سزائیں کیوں مل رہی ہیں اس کو؟ فار ناٹ فالوئنگ تھرو دا فلاسفی. یو نو واٹ, فارگیٹ, ابھی ایک سیکنڈ کے لیے اسلام کو سائڈ پہ رکھیں. آپ اپنے بچے کو کہ ابو ہیں مگر آپ اس بچے کے لیے کچھ کرتے نہیں ہیں, تو آپ کا سگا بیٹا آپ کو کورٹ میں لے کے جائے گا. کورٹ میں کیا ہوتا ہے؟ انصاف ہوتا ہے. انصاف کے علاوہ آپ کیا کرتے ہیں؟ ظلم کرتے ہیں. سو میں اگر پریکٹسنگ مسلم نہیں ہوں تو میں ایک ظالم مسلمان ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 100% میں اسلام کے نام پہ ظلم کرتا ہوں. اس کا مطلب میں صرف ظالم نہیں, میں بلیک میلر ہوں. بلیک میل ایکسٹریم کا ظلم ہوتا ہے. سو میں بتاؤں گا کہ مسلمان ہوں مگر میں کرنے ظلم آیا ہوں کس پہ؟ مسلمانوں پہ. سو آپ بتائیں وہ 60 ارب سال بنتے ہیں نا پھر سزا کے؟ نہیں, سزا تو بنتی ہے, کمپلیٹلی ایگری. بٹ یہ لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے, وہ معاف کر دے گا, وہ چاہے گا تو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیج دے گا. اللہ کے لیے کیا وہ ہے, بس آپ انسانوں کا خیال رکھو, انسانوں کے ساتھ زیادتی نہ کرو, لوگوں کی حق تلفی نہ کرو, ظلم مت کرو, لوگوں کا مال مت کھاؤ, نقصان نہ. یہ لیول 0 کے سمجھ آ رہے ہیں نا آپ کو, ظلم نہ کرو. ابھی تو کہا ہی ظلم ہے. نہیں, وہ جب بات کرتے ہیں تو
انسانوں کی بات کرتے ہیں. آپ کسی کی حق تلفی مت کرو, آپ کسی کا مال نہ کھاؤ, آپ کسی کو تکلیف نہ دو, کسی کی آپ کو مجبور نہ کرو, something like that. نہیں سننا, اگر آپ ان لوگوں کو نا ان کی لائف میں دیکھیں گے تو کافی ایکٹیو ہوتے ہیں لوگ. کوئی بچی راستے میں گزر رہی ہو, کوئی بندہ پکڑ لیا کہ بچانے جائیں گے ان کو, ایسے نہیں ہوگا نا. انسانی سطح پہ تو ایکٹیو ہوتے ہیں نا. کسی کی بچی گواہ ہو رہی ہے, آپ کھڑے ہو کے دیکھیں گے تو نہیں نا. ٹرو, ایٹ لیسٹ گونا کال دا پولیس کہ بھائی کچھ ہو گیا ہے. سو ایکٹیویٹی آپ دکھائیں گے. سو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کچھ نہ کریں تو اللہ غفور الرحیم ہے. وی نو کہ ہم کہہ بھی رہے ہو نا کچھ نہ کریں تب بھی کرنا پڑتا ہے ہمیں. Please lay out this philosophy یا metrics for us how to be like good Muslims. Like بہت کنفیوژن ہے. گڈ مسلم کچھ نہیں ہوتا, یاد رکھیے گا. What is like صرف مسلم ہوتا ہے یہاں, یا نہیں آپ رائٹ مسلم ہے, رانگ مسلم ہے, بس یہ گڈ بیڈ مسلم پوسٹ ماڈرنسٹک ٹرمینالوجی ہے. ایسے ہی دروازے کھول کے انٹر ہوتے ہیں نا, اسی کو پوسٹ ماڈرنزم کہہ رہے ہیں. گڈ کیا ہے, فیل ہے نا. گڈ از این ایموشن, بیڈ از این ایموشن. سو آئی فیل بیڈ, آئی فیل گڈ, آئی فیل رائٹ. نو, یو کی ناٹ فیل رائٹ. ایدر یو آر رائٹ اور یو آر ناٹ رائٹ. You know what I'm saying? You cannot feel right. It doesn't make sense. آپ کے دماغ میں کریک آئے گا اس کا. You know what I'm saying? This feels wrong. This feels wrong. Yeah, of course you can feel, but that doesn't make it right or wrong just because you feel right or feel wrong about something. Okay. Read about it, you'll find out whether it is right or wrong. So how to become the right Muslim then? Level 1 کے اوپر knowledge minimum ہے. But ایک misconception کو یہ بھی clear کرتے ہیں, how to get this right knowledge then to be right Muslim. آتا ہوں. اچھا سوال ہے. Actually, you know what? I think this is the core question. کہ آپ اگر اسلام کو دنیا کی پرابلمس کے اوپر نہیں پلاٹ کر رہے نا, تو پھر آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہاں سے شروع کروں, کہاں پہ ختم کروں. Simple. Yes. If you have to be an active Muslim, then active in what? Solving the problem. Problem what? Bigger problem first, smaller problem later. It's a common sense thing. اس میں کوئی rocket science تو نہیں ہے نا. تو آپ دنیا کی پرابلم سمجھنے کی کوشش کروائیں, وہ والے علم حاصل کریں. لیول 1 نہیں, لیول 2 تک جائیں بشاید. جیسے سائیکالوجی کا علم ہے, جیسے پالیٹکس کا علم ہے, دنیا کی پرابلمس ہیں نا یہ, ٹھیک ہے. سو انڈرسٹینڈ ہاؤ ہیومنز آر ڈوئنگ وٹ ایور دے آر ڈوئنگ ان ٹرمز آف وٹ ایور گین دیٹ دے وانٹ. وہ کہاں سے آ رہا ہے, وہ سائیکالوجی سے پتہ چلتا ہے کہ کیوں اتنا لالچی ہوا ہے ایک بندہ یا ایک پورا گروپ سائیکالوجی ایسے کیوں بیہیو کر رہی ہے. سو لیول 1 تو ایٹ لیسٹ لیں. پھر قرآن پاک کے تو سولوشن پکڑیں, سیرا کے تھرو سولوشن پکڑیں. نہیں, میں ٹیلنگ یو دس رائٹ ناؤ تھرو یور پوڈ کاسٹ. اف یو ڈو ناٹ نو سیرا, پلیز ڈو ناٹ ٹاک اباؤٹ اسلام کا لفظ یوز کرنا بند کریں. پیغمبر کی سیرت کی بات. جی ہاں, نبی اسلام کی سیرت النبی آپ کو پوری طریقے سے آپ نے نہیں پڑھی ہوئی. اسٹاپ مس گائڈنگ پیپل کہ قرآن میں یہ لکھا ہے اس کو ایسے کر لو. ہمیں سیرا کے تھرو ہمیں بتانا چاہیے. سوائے سیرا کے اور کوئی انسٹرومنٹیشن نہیں ہے کہ قرآن اپلائی کیسے کرتے ہیں. When you say سیرا, do you mean حدیث? سیرا is the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. سیرت النبی. Is it like just like kind of books are available on it? I'm sure million books are available. So you are saying کہ یار books پڑھنی چاہیے اس پر, سیرت پر. سیرا کی لیول 3 چاہیے آپ کو. لیول 3 ہو نہیں سکتی نا, ہسٹری میں لیول 3 نہیں ہو سکتی. بٹ ایک بک ہوگی جس نے پیغمبر کی ساری سیرت کو کور کیا ہوگا. ڈونٹ یو فیل لائک کہ ون بک ول بی انف؟ اگر ایک بک ہے 400-500 پیجز کی جس نے. اٹس اے گڈ کوسچن بیکاز یو آر ناٹ لیول 1 رائٹ ناؤ. لیول 1 کو پتہ ہوگا کہ سیرا کو ریسرچ, کیونکہ سیرت النبی از ناٹ اے اسمال میٹر ان اسلام. So people go into detail. There are certain categories of the personality. ایک جو آپ نے گروپ میں کام کیا, ایک پرسنلی کام کیا, آپ کی پرسنالٹی کے اپنے ٹریٹس تھے, یہ سب شمائل میں, سیرہ میں, حدیث میں بھی کور ہو جاتے ہیں. یہ تینوں کمبائن کریں گے تو آپ کو پورا کا پورا ڈیٹا ملے گا. اٹس کامن سینس. ناؤ you want to know about me, you talk to my family, you talk to my friends, then you start to put a GoPro in my head and you start recording everything. You know what I'm saying? So there's so many ways to look at it. So سارا کا سارا ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے کسی ایک بندے نے بھی سارا ڈیٹا آج تک اکٹھا نہیں کیا. So what we have is different books covering different angles of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So but there's so much. I mean there's no way کہ ایک مسلمان نے اگر سیرت النبی نہیں پڑھی تو یہ نہیں کہہ سکتا او یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہاں پہ تھی. یہ تو it's common sense. Grade 1 کے اندر سے شروع ہوتی ہے. What are some of the books on Sirah that you would recommend that you have studied? I think it's not just that I have studied it. میں کسی وجہ سے آپ کو آسان کر کے بتا رہا ہوں کہ آپ اگر اردو پڑھتے ہیں تو آپ مطلب اگر صرف اردو ہی پڑھتے ہیں تو آپ کو پھر کافی محنت کرنی پڑے گی. 3-4 کتابیں بتاتا ہوں. آپ مولانا مودودی صاحب سے اسٹارٹ کریں. ان کی سیرہ کا اینگل جو ہے نا وہ جنرل فلاسفی سے آتا ہے. آپ رحیق المختوم ضرور پڑھیں منیمم. رحیق المختوم از فار کڈس بائی دا وے, اٹس ناٹ فار ایڈلٹس کہ جو لیول 2 تک لے کے جانے کی کوشش کریں گے اس کو. بٹ رحیق المختوم میں
اس نے کور بھی اسی طریقے سے کیا. اس نے نا بک کی ایک چیپٹر کی ڈیٹیل بہت تھوڑی رکھی مگر ہارزونٹل اسٹریچ کر دیا, اسپیکٹرم بڑھا دیا. سو الرحیق المختوم دا سیل نیکٹر ان انگلش, پر اردو والوں کے لیے کہہ رہا ہوں. انگلش والوں کے لیے تو البدایہ والنہایہ کی انگلش ٹرانسلیشن ارجنٹلی چارٹ لیں. فرسٹ تھنگ یو گاٹا ڈو آفٹر یو ریڈ دس پوڈ کاسٹ, ڈاؤن لوڈ البدایہ والنہایہ. اینڈ دس از ناٹ اے سیرہ بک, یاد رکھیے گا. سیرہ اس میں کورڈ ہے مگر وہ عربین اینگل سے کورڈ ہے. سو پورا آدم سے اسٹارٹ ہوتا ہے آخرت تک جاتی ہے کہانی. اوکے, اینڈ دیر سو مچ ڈیٹا, دیر سو مچ ڈیٹا. پھر آپ نقوش صحابہ ضرور پڑھیں آپ. دیٹس اے بک آئی وڈ ریکمینڈ فار آل کڈس. نقوش صحابہ مسٹ. میں اردو کے لیے بول رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے پوڈ کاسٹ پاکستان میں سنی جائے گی. How big are these books? Like بہت بڑی بڑی کتابیں ڈکشنری ٹائپ کی ہے. See that's another clue you gave me کہ کہاں پہ لیول 1 اور لیول 2 کے بیچ میں پھنسے گا انسان, آپ کا دماغ اسپیشلی. لیول 0-1 کے اندر, یہ لیول 0-1 کا انڈیکیٹر دیا آپ نے مجھے. بک فیٹ اور سلم ہوتی ہی نہیں نا, بیسڈ آن نمبر آف پیجز. نو, بک فیٹ اور سلم میجر کرنا لیول 0 کا کام ہوتا ہے. بیکاز ہماری سوسائٹی میں, دا ریزن آئی آسک دس کویسچن, ہماری سوسائٹی میں نارملی بک ریڈنگ کا کلچر نہیں ہے. بیکاز آف دا سوشل میڈیا تھنگ, پیپل وڈ پریفر ٹو واچ ویڈیوز اور آڈیوز لائک آن دا گو. کہیں پہ جا رہے ہیں تو آڈیو لگا لی, پوڈ کاسٹ سن لی, یا کوئی آڈیو بک لگا لی. آڈیو از این افیکٹو. جو بھی بندہ آپ سے کہنا آڈیو سنی ہے تو کتاب نہیں پڑھی تو کوئی فائدہ نہیں. نہیں, آڈیو کے اپنے فائدے ہیں, کتاب پڑھنے کے اپنے, مگر کتاب پڑھنے کے فائدے زیادہ ہیں. اس کویسچن کیونکہ جب کوئی بندہ بڑی کتاب دیکھتا ہے نا تو اس کو تو وہیں سے نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. اینڈ I do agree. I have that's level 0 indicator. Yes, I'm very bad at it. I have to admit. It's good that you admit it, na? Yes. Yeah. دیکھیں آپ کے پیچھے کتنی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, میں نے ایک بھی نہیں پڑھی ہوئی, صرف پڑھی ہوئی ہیں. یہ دیکھیں سیپینس بھی پڑھی ہوئی ہے اور واٹ ناٹ, یہ جو ہے ہماری ساری ٹیم پڑھتی ہے ایکسیپٹ فار می. مے بی سم ہاؤ دا آڈیو فارم آف دا کانٹینٹ آئی کنزیوم ویری ویل, دا ویڈیو فارم آف دا کانٹینٹ سم ہاؤ دس واز دا ریزن کہ جب کوئی بہت بڑی بک ہوتی ہے نا, دین بندہ 2-3 مرتبہ سوچتا ہے کہ یار. Now that you know کہ even though I very crudely explain level 1, 2, 3 کیا ہوتے ہیں, تو اگر آپ لیول 2 کے اوپر جانا چاہتے ہیں نا, اور تب آپ کوئی آڈیو سنتے ہیں یا کوئی کتاب کھولتے ہیں, تو پھر آپ کو زیادہ موٹی کتاب چاہیے ہوتی ہے. یاد رکھیے, لیول 2 کا بندہ سیریس نہیں لیتا اگر کتاب موٹی نہ ہو تو. یس, سمجھ رہے ہیں. آپ کی فیوریٹ فلم جب ختم ہو رہی ہوتی ہے نا, آپ کو رونا آ رہا ہوتا ہے. یس, پارٹ 2 کیوں ہٹ ہوتے ہیں بڑی فلموں کے؟ کتاب موٹی ہوتی ہے نا, حالانکہ وہ پارٹ 2 آ گیا, پارٹ 3 آ گیا. بالکل سمجھ رہے. سو آپ الٹی بات ابھی جب کہہ رہے تھے نا کہ کتابیں اگر سیرت النبی کی موٹی ہے تو سمجھ آ گئی تھی کہ the Prophet is not installed in your heart right now. And the reason I was asking this question because یہ جو the reason I ask کہ جو ہماری آڈینس ہے نا جو دیکھتی ہے ہماری پوڈ کاسٹ کو, that is somehow between the age of 18 till 34, so a very young population. تو وہی ہوتا ہے نا, ینگسٹرس کو آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا بک ریڈنگ کا تھوڑا سا کلچر عام بھی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ وہ تھوڑا سا پریفر بھی نہیں کرتے ہیں, اور ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کا دور ہے, تو وہ جب سنتے ہیں نا کہ یار 400 پیجز کی بک, یار یہ آڈیو سے کہیں مل جائے گی. نہیں, یہ بات ہوتی نا, یہ والا مفروضہ بھی توڑ دیں, سائیکالوجی کے روح کے خلاف ہے نا, میٹرکس کے اندر ہے یہ سب کچھ کورڈ ہے. Because to be honest, I'm going to present the matrix in front of you someday. I'll tell you کس طریقے سے. I will come. No, I'll show. اگر آپ یہاں پر آئے یا ہم آپ کے آفس میں, I would like to see that matrix. It's not my office. It's just گھر میں. Yeah, آفس میں دکھاؤں گا تو employees بھاگ جائیں گے. کیا بات ہو رہی ہے. میں یہ بکس, ہاں میں آپ کو مفروضہ توڑ دوں. جو بندہ یہ کہتا ہے نا ٹک ٹاک, اب وہ اٹینشن اسپین کم ہو گیا. اٹینشن اسپین, this if that was true, تو ہالی ووڈ کی سیلز اوپر نہیں نیچے جا رہی ہوتی, کیونکہ وہ تو 1 منٹ کی نہیں, وہ تو 1.5 گھنٹے کی فلم ریلیز کریں, اور آپ 3-3 گھنٹے کی بھی موویز آتی ہیں, اور وہ اس لیول پہ باکس آفس میں یہ تمام ٹک ٹاکرز جا کے پیسے کیوں دیتے ہیں اس کے. اس وقت کیوں ان کے ADHD نہیں ٹریگر ہو رہے ہوتے جب ٹام کروز ڈانس کر رہا ہوتا آگے. اس کا مطلب ہے کہ if you really want it and if it's attractive enough, it's relevant enough, you're going to spend hours and hours and hours on it. یہ سائیکالوجی کے خلاف بات ہے کہ 1 منٹ کے اندر نہیں بناؤں گا تو کوئی سنے گا نہیں. if you can prime them in, if you can really prime them in, تو آپ کو وہ کہیں گے ساحل میاں, نعیم سکندر, ایٹ لیسٹ 3 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ کیا کر. کہیں گے پتہ ہی نہیں چلا آپ کی پوڈ کاسٹ ختم بھی ہو گئی. ایسے ایسے کامنٹس, یہ نشانی ہوتی ہیں میٹرکس کو چیک کرنے کی, اور میٹرکس کہہ رہا ہوں, میٹرکس میں ڈالنے کی کہ ہاؤ آر یو ایکچولی, دیٹس دا ریئل ہیلتھ.
اگر ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ چھوٹی ویڈیو بنایا کرو نہیں، تو اس کا مطلب ہے ہی ڈزنٹ ٹیک یو سیریسلی. سوچیں تو صحیح، آپ کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ زیادہ چاہیے ہوتی ہے کم چاہیے ہوتی ہے. بٹ دین دیر از دس اندر کویشچن کہ آج کل کے جتنے بھی سوشل میڈیا کے الگوریتم ہیں they prefer they somehow prioritize short content. جب میں نے یوٹیوب کے وہ میٹرکس میں پریزنٹیشن ہوئی تھی نا کہ یوٹیوب کیسے دیکھتا ہے دنیا کے بیہیویئر کو، آف کورس دیٹ واز گولڈ مائن آف ڈیٹا فار می. I read it like a student and then I took this tuition like 3 or maybe 4 times through experts. ٹھیک ہے کہ آپ کیسے بیہیویئر نوٹ کر رہے ہیں نا ڈیموگرافک کا، اور ہاؤ ڈو یو میجر، کیونکہ میں تو کارپوریٹ میں بہت انوالو ہوں نا، تو ہر جگہ پہ چیز ویسے بھی چاہیے ہوتی ہے. بٹ آئی واز ناٹ لوکنگ ایٹ اٹ ٹو میک منی. آئی ڈو میک منی بیکاز آف کارپوریٹ، بیکاز آف دس اینگل دیٹ آئی ہیو ہاؤ پیپل بیہیو. بٹ آئی وانٹڈ ٹو سی میرے گھر پہ جو میٹرکس بن رہی ہے اس کے اندر تو یہ مطلب یہ تو بچوں والی بات ہے جو یوٹیوب جس طریقے سے میٹرکس کر رہا ہے. یہ تو سائیکالوجی کے کچھ اصولوں کے خلاف ہے. اف دیٹس ٹرو وٹ ایور دے آر سیئنگ از ٹرو دین a lot of rules are wrong with the way human beings perceive the behavior of human beings academically, which is, I mean, I believe in that. I think YouTube کا جو سرچ جو ایڈ ورڈ بولتے ہیں نا آپ اس کو، یا جس کے تھرو آپ یہ چیک کرتے ہیں کہ کدھر آپ نے پلیس کرنی ہے اپنی کیمپین، گوگل ایڈ ورڈز، اور ہاؤ ڈو یو میجر دا بیہیویئر آف ڈیموگرافکس. I don't think that's the real the reality of the output is something else. The visibility of output is totally different. Now I'm not going to give you tuition on this. نہ ہی میری کوئی ایسی نیت ہے، نہ ہی آپ کو ضرورت ہے. میں وہ یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بھی وہی میٹرکس ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے کس طریقے سے انسان بیہیو کرتے ہیں. وہ لوگ بات ہے غلط چیز بتا رہی ہے، کیونکہ یہ ڈیٹا اور ٹائم کا ڈیٹا اور ہالی ووڈ کا ڈیٹا ایگزیکٹ سیم جینو ٹائپ ہے اور فینو ٹائپ ہے. آڈیو ویژول انٹرٹینمنٹ. سو آڈیو ویژول انٹرٹینمنٹ کیا، اور یہ مفت، وہ پیسے دے کے، وہ یہ گھر بیٹھے، وہ گھر جو تھیٹر جا کے. امیجن دا ایفرٹ. اگر اتنی ڈوپامین ڈائلیشن ہوئی بھی ہے جن زی کی، وہ ہل نہیں سکتے، اتنے ہی ان کو انٹینشن اسپین ہے کہ وہ ہر 30 سیکنڈ یا 4 سیکنڈ 1 منٹ یا 2 منٹ بعد ان کی فوکس آؤٹ ہو جاتا ہے. تو ہاؤ از بریڈ پٹ اینڈ اینجلینا جولی کیپنگ دیم آن دا اسکرین فار 2 hours اینڈ دے ریمبر دا ڈائلاگس؟ بٹ بیکاز دے آر سپر اسٹار نا، دے ہیو بین پروڈیوسنگ. اس کا مطلب ہے کہ کچھ اور، بیکاز اگر آپ یہ باکس آفس کی بات کرتے ہیں، نہیں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنے صحابہ کو، اپنے انبیاء کو سپر اسٹار نہیں بننے دیا ہوا نا، اس لیے کتابیں موٹی لگنا شروع ہو گئی ان کی. سمجھنے کی کوشش کریں، ان کو سٹار تک نہیں بننے دے رہے، نام بھی نہیں پتا آپ کو. 11 صحابہ کا نام بتائیں جنت کی بشارت ہوئی ہے. ڈو یو نو دیم؟ دے آر ناٹ اسٹارز فار یو. وائی ڈو یو تھنک دے آر ناٹ اسٹارز فار یو؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں، فلاسفی کیسے کھا جاتی ہے، ایسے یرغمال بنا کے رکھتی ہے اپنے فالوور کو. سو وی کینٹ جسٹ سے او آئی ایم اے مسلم، اوکے یو گاٹ ٹو پروو اٹ سم وے بیکاز آئی ہیو ٹو پٹ سم ایکسپیکٹیشن آن یو دیٹ یو آر اے مسلم. میں اپنے مال آپ کے پاس رکھوں گا، چوری نہیں ہوگا، because you said you're a Muslim. یہ مطلب ہوتا ہے نا مسلم کا، میں اپنی جان، اپنی مال، عزت آپ کے ذمہ دینے کے قابل ہو گیا ہوں کیونکہ آپ نے کلیم کر دیا میں مسلم. I cannot do that to a Christian. I swear to you, you can do that Christians نے اپنا برانڈ رجسٹر کیا ہوا ہے. They're not known as frauds. سوچیں نا، دنیا کے کسی کرسچن ملک میں چلے جائیں، فراڈ عام ہے؟ نہیں، عام نہیں ہے سر، سوری. مسلمان ملک میں جائیں، رکھ کے دکھائیں، 100 روپئے ہی رکھ کے دکھا دیں، چھوڑیں، کسی کو اس پہ رحم نہیں آنا. دین پھر اپنے آپ کو رائٹ مسلمان کہنے کا ہمیں کوئی نہیں، سوری، پریکٹس نہیں ہے. آپ کہنا کسی بھی فلاسفی کا، اسلام تو یار بہت آگے کی چیز ہے. جس کو آخرت کا پتہ ہے اس کو سینسٹیوٹی پتہ ہے. دنیا میں کسی بھی فلاسفی کے اندر آپ کو اپنے انٹر ہو کے اس کا بیج پہننے کا حق نہیں اگر آپ پریکٹس نہیں کر رہے اس کو. اسلام کے خالی اسلام تو ایکسٹریم بیہیویئر نہیں مانگ رہا. یہ چونکہ ہم پریزنٹ کر رہے ہیں اپنے بچوں کو ایسے، اس لیے لگتا ہے کہ آپ بتائیں، آپ کسی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کے آپ کلاس روم میں جا سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کی رجسٹریشن نہ ہو؟ نہیں جا سکتے. اگر آپ نے فزکس کی لیب میں ہی نہیں جانا، پریکٹیکل نہیں کرنا، آپ کو ڈگری دے گی فزکس؟ تو یہ اسلام کی ڈگریاں کیسے اٹھا کے میں نے یہاں پہ اللہ کا لاکٹ پہن لیا کہ میں آئنسٹائن 2.0 یہ کون سی ڈگری ہے فزکس کی؟ میں نے لاکٹ پہن لیا آئنسٹائن 2.0 کا تو میں فزسسٹ ہو گیا. اب یو گاٹ ٹو ڈو سم تھنگ فار اٹ. اور وہ بھی تب جب انسانوں کو ضرورت ہے. فزکس کی اتنی ضرورت نہیں ہے اللہ کی قسم انسانوں کو جتنی اسلام کی ضرورت ہے. اور مجھے اور آپ کو دونوں کو پتہ ہے سر کہ مجھے 99% آف مائی لائف اسلام آپ سے چاہیے ہوتا ہے. ہر وقت اخلاق چاہیے، ہر وقت معاملات چاہیے، ہر وقت انصاف چاہیے، ہر وقت رحم چاہیے. وہ کہاں سے آ رہی ہے ڈیمانڈ؟ یہ اندر سے آ رہی ہے. کس چیز کے اندر سے آ رہی ہے؟ مشین بنی ایسے، جی بنی ایسے. تو اس کا کیا کروں؟ اس کا مینول ہوگا کوئی؟ ہاں نا، یہ لو مینول.
ابھی پریکٹس نہیں کرو گے تو پھر ظاہر ہے آپ باجی اگر واشنگ مشین کو بغیر مینول کے چلائے گی تو پھر کپڑے خراب ہی کرے گی نا, صاف تو نہیں کرے گی. ٹھیک ہے, اس سے بہت بہتر ہے وہ کیا کرے, مشین نہ چلائے. اگر اس نے مینول نہیں کھولنا تو خدا را مشین نہ چلائے. جیسے ہم گاڑیوں کے ساتھ کرتے ہیں, گاڑی کا مینول نہیں کھولا ہوتا تو گاڑی کے ساتھ ہم جو کرتے ہیں ہمیں ہی پتہ ہے. کے پاس لے اور ہم کیا کہتے ہیں, میں اسلام آباد کا بیسٹ ڈرائیور میں ہوں, آج تک ایکسیڈنٹ نہیں ہوا. ریئلی دیٹس یور میجر کہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تو بیسٹ ڈرائیور ہو گیا. So you mentioned the Seerah, and we were on the question کہ یار how to be on the right side of the things, کہ right Muslim with right content. چلو سیرت کے بعد اگر ہم کسی چیز پر آئیں اور اگر کسی کو صحیح معنوں میں مسلم, سیرہ کیا کرے گی؟ سیرہ آپ کو اپنی پلیسمنٹ بتائے گی کہ آپ نے فلاسفی میں, سائیکالوجی میں, کلچر کے اندر, یہ 3 میجر لے لیں آپ, چھوڑیں, اور سوشو اکنامک کلاس کے اندر ان تینوں ان چاروں فیکٹرز کو ٹرمپ کیسے کرنا ہے. سیرہ آپ کو یہ 4 فیکٹرز ٹرمپ کرنے کی ٹیکنیک بتاتی ہے. آج تک آپ کی لائف میں جو مسئلے ہوئے ان 4 فیکٹرز میں سے ایک میں سے ہوئے ہیں, یا کئی دفعہ 4 سے ہوئے ہیں. لائف پوری نعیم سکندر, ایوری تھنگ یو ایور گونا ڈو, یو گونا سفر فرام پرابلمز آر گونا کم فرام دیز 4 windows. If you can control this, you are the most powerful man in the world. And not just the fact that you are the most powerful man in the world for yourself, but for others, and people are going to cluster under you کہ ہمارے مسئلے بھی سالو کر کے دے. That's leadership. Philosophy, psychology, culture, and your, well, I said socio-economic because, but emotionality لے لیں ادھر آپ, کیونکہ ہم ایسی سے emotionality بھی ڈرائیو کرتے ہیں, ہم ایسی نچلی قوم ہیں. اینڈ یہ جو آپ کتابیں بتا رہی ہیں ایسی کتابیں ہیں جو سیرہ کے بارے میں آپ نے بتائی, جو کہ بندہ خود پڑھ سکتا ہے کسی مولوی. Oh my God, no, yeah, بالکل آرام سے, بلکہ آپ صحیح بتاؤں کئی مولویوں سے بہتر پڑھ لیں گے آپ اگر آپ گلوبلی ایکسپوزڈ ہیں نا. آپ اگر آپ دنیا دیکھتے ہیں, آپ باقی یوٹیوب کا سارا کچھ آپ کو آتا ہے, سیرہ کی باری آتی ہے تو آپ کو مولوی صاحب چاہیے, اور سیرت النبی تو ہسٹری کی کتاب سمجھ کے پڑھیں آپ. مگر میرا مشورہ یہ ہے کہ جس دن آپ نے سیرت النبی کو سائیکالوجی کی کتاب پکڑانا, اس کے اوپر لکھ دیا سائیکالوجی, سمپل سائیکالوجی 101 بیسک, اور پھر سیرہ کھولی, آپ دیکھیں آپ کی لائف نہ بدلے تو مجھے کچھ بتانا. When you say psychology, what exactly you mean کہ how human beings should think, how human beings should behave, and why human beings behave the way they behave. So they should study psychology first, you are suggesting, یا کیا؟ No one. یا psychology کے lens سے وہ کتابیں پڑھیں. جی اس lens سے, yeah, اس lens سے. Even though I think every Muslim should study psychology. It is history and psychology. جس نے یہ 2 سبق پڑھ لیا نا, لیول 2 تک لے گیا, وہ قرآن کو جس لیول پہ پکڑے گا نا, you have no idea. He is the Salahuddin Ayyubi. He is the next man in. If he has level 2 of these 3. قرآن, psychology and history. جس کو ہسٹری نہیں آتی, سوری, اس کو نہیں اسلام سمجھ آ سکتا. سائیکالوجی چلو پھر میں کہہ سکتا ہوں یار ہر بندے کی, ایوری بینس پر ریئر ہے, خیر اتنا بھی ریئر نہیں ہے, مگر چلیں میں سمجھ سکتا ہوں آپ کو ڈرایا گیا ہے, کیونکہ مجھے پتہ ہے نا اس وقت قوم کس خانے میں پھنسی ہوئی ہے نا. میرے پاس تو there is a measure of this matrix, more than 1 million boxes can be made, and every box can have the whole world. Oh, you know what I'm saying? اس لیول پہ اوور لیپ, اتنی خوبصورت کلیئرٹی ہے. بٹ what I'm saying is, مجھے پتہ ہے اس وقت پاکستانی یوتھ کس کھانے میں پھنسا ہوا ہے, اور کدھر سے کون سا فلاسافیکل اوور لیپ ہے. ہمارے سوشیو اکنامک SEC کو بھی وہ سائیکولوجیکل بیماری ہیں جو باقی کی دنیا میں SEC کو بھی نہیں لگتی. اتنا لو کلاس آف تھاٹ ہمیں بچپن سے دی جاتی ہے. ہمیں وہ بیماریاں لگی ہوئی ہیں نفسیاتی طور پہ جو کہ مجبوراً لگتی ہیں لوگوں کو, کیونکہ وہ ہارڈ شپس میں ہوتے ہیں بیچاروں کے پاس, ڈیتھ تھریٹس ہوتی ہیں, ہارڈ شپس اتنی ہوتی ہیں کہ بچہ مرتا ہے ان کے سامنے ان کا غربت سے. تو who to blame for this all? امی ابو, اور کیا انکمپٹنٹ اینڈ ایروگینٹ امی اور ابو جو سمجھتی ہیں میں اسلام یہ ہے تو فزکس یہ ہے تو سائنس یہ ہے تو نفسیات یہ ہے, شادی اس لیے کرنی ہے. بھائی کہاں سے سیکھ رہے ہو تم؟ تو لیول 0 پہ ہو, لیول 1 تک تو آ جاؤ ایٹ لیسٹ کسی ایک چیز کے. جسٹ بیکاز یو آر بایولوجیکلی ریڈی ٹو بیکم اے مدر ڈز ناٹ میک یو سوشولوجیکلی ریڈی ٹو بیکم اے وائف. پھر دوسری طرف سے ایک ہی آتا ہے نا کہ شادی جلدی ہونی چاہیے, اسلام بھی ہمیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے بھی پہلے پھر نالج ہونی چاہیے نا. So how to then become a competent parent? Well, you learn. How? Where? Like کوئی کورس ہے اس کا یا کیا you interact with like how? یہ کیمرے لگے ہوئے 18 19 20 کتنے کیمرے لگے ہوئے, oh my God. ٹھیک ہے, اس بھائی صاحب کو کیمرہ نہیں چلانا آتا تو یہاں پہ تو نہ ہوتا نا. True, yes.
تو وہ آنٹی گھر پہ کیا کر رہی ہے, اسپیشلی مٹرنٹی وارڈ میں کیا کر رہی ہے جس کو بچہ نہیں پالنا تھا؟ نہیں, پالنا از سم تھنگ. پالنا بلی کی طرح پالنا. ہاں, پالنا نہیں, بلی کی طرح پالنا. بولے نو دیٹس دی وے ٹو سے اٹ. بلی کی طرح ہماری امیاں بچے پال لیتی ہیں, نرسنگ کر لیتی ہیں, پیمپرنگ, بڑے پیار. نہیں, پورا نرسنگ ہے, 6 سال کا نرسنگ کا کورس ہے, ٹھیک ہے. دے ڈو دیٹ ریئلی ویل, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دس. اس طرح بلیاں بھی پالتی ہیں, بچے کو اپنے گھونسلے سے باہر تک لے کے چل دیتے ہیں. دیٹس مدرہڈ. نو ہولڈ آن, دیٹس کنگڈم اینیمیلیا. فیملی ہومو سیپین میں آئے نا ذرا, جو آپ نے لگائی ہوئی کتاب, یہ اور وہ بلی اور آنٹی میں فرق ہونا چاہیے تھا نا. کوئی بھیڑی اور آدمی میں فرق ہونا چاہیے تھا نا. مدر اور فادر کی ایک ڈفرینٹ, تو کہا ہے برانڈ ہے, آپ سب کچھ کریں نا, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. You want? I'm not going to tell you how to raise your own child just because I think I know better. No, you must have studied about it. Yeah, what I'm saying is people are not just going to, تیرا بچہ نہیں میرا بچہ ہے, میں جو مرضی کروں, ٹھیک ہے, تو جو مرضی کریں, بس یہ مسلم ٹیگ لگانا بند کریں نا, اس سے ایکسپیکٹیشن آتی ہے. سمجھ رہے ہیں, there is a problem with that. I expect certain things کہ تو میری بچی کو گزرتے ہوئے آ کے پکڑ نہیں لے گا. تو نے اپنے آپ کو مسلمان بولا ہوا ہے. میرا بریف کیس کھلا رہ جائے گا تو آ کے جھپٹے گا نہیں. تو نے اپنے آپ کو مسلمان بولا ہوا ہے. میں اکیلا پایا, میں میرے بغیر کسی اور محفل نے پائے گا تو میری غیبتیں نہیں کر رہا ہوگا بیٹھ کے, میرے پہ نہیں چھریاں چلا رہا ہوگا. تو نے اپنے آپ کو مسلمان بولا ہوا ہے. You know, stop calling yourself Muslims then. Because میں معصوم آدمی ہوں, وہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں نا. آپ بھی ایکسپیکٹ کریں گے نا. آپ نے مجھے کیوں کہا ساحل صاحب روزہ ہے نا؟ ہاں, کیونکہ میرا نام ساحل ادیم ہے نا. وہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے بھائی. میرا نام پیٹر جوہنسن ہوتا, آپ نے پوچھنا تھا سر کافی لاؤں, اور میں کہنا تھا نو آئی ہیو کنورٹڈ مسلم. او سو رائٹ سر, آئی ڈڈ ناٹ نو بیکاز یور نیم از پیٹر جوہنسن. آئی ڈڈ ناٹ نو یو آر کنورٹڈ مسلم. آئی واز ٹرائنگ ٹو بی کورٹیس اینڈ آئی ووڈ ہیو لوڈ دیٹ اباؤٹ یو. اب میں ساحل ادیم نقوی بیٹھا ہوا آپ کے سامنے اور کہیں سر کافی لاؤں, تو میں کہوں گا سر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے پھر, کیونکہ آپ نے ایکسپیکٹ کیوں کیا ہے. یو آر دا پرابلم ہیئر. You know what I'm saying? You are the perp. میں نے آپ کو بتایا میرا نام ساحل ادیم نقوی ہے, ساحل ادیم ہاشمی ہے. آپ نے یہ مجھے سزا دینی اگر میں روزہ نہ رکھا ہو کہ سر آپ ہمیں کیوں دھوکہ دے رہے ہیں. آپ سے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں یہ کہ آپ نے اسلام کا نام لیا, یو آر ریپرزینٹنگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کچھ بھی کام کریں گے ادھر برانڈ آئیڈینٹی ہٹ ہوتی ہے. مطلب ایک مسلمان اس وقت چلتی پھرتی توہین رسالت ہے. برانڈ آئیڈینٹی آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہٹ کرتے ہیں ہم, جب ہم لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں. لیول 0 کے اوپر لیول 3 ایروگینس دکھاتے ہیں. ایروگینس کے بھی لیول ہوتے ہیں بھائی, ہم لیول 3 ایروگینٹ ہیں, ٹھیک ہے. کمنگ بیک ٹو دا بیسک کویسچن کہ جو ہمارے پیرنٹس ہیں دے آر لائک ٹریڈیشنل پیرنٹس, دے آر ناٹ ویل ٹرینڈ پیرنٹس, اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک سائیکولوجیکل پریشر بچے پہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور فلاسافیکل ایک کرائسس میں ہوتا ہے. ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آف دیٹ؟ بیکاز ہے تو صحیح, آپ جتنا بھی کہہ لو بچے ہم پیدا کر رہے ہیں, بچے دیکھیں میری اتنا دنیا میں سب نے دیواروں میں میٹرکس تو نہیں بنائی ہونی کہ میں سوچ میں کدھر ہوں, میرے پہ کس فلسفے کا اثر ہے. سجیشنز گیو دیم سم. I'll tell you, not just tips, I'll tell you, فارمولا ہے, فکر ہی نہ کریں. Yes, give us the formula. سب سے پہلے سیرت النبوی, بس سب سے پہلے. اگر سیرہ نہیں پتہ, سوری, انسان کا آپ کو الف بھی نہیں سمجھ آیا. انسان میں الف نون سین الف نون, انسان کا الف بھی نہیں سمجھ آیا اگر آپ کو سیرت النبوی نہیں پتہ. مسلمان کا میم بھی نہیں سمجھ آیا اگر آپ کو سیرت النبوی نہیں. یہ دونوں چیزیں کمبائن کر کے آپ بچے پیدا کر رہے ہیں نا. انسان اور مسلمان, تو ورنہ آپ کی شادی وہ لڑکی کون دیتا آپ کو, ٹھیک ہے. سو یہ 2 ہائیسٹ برانڈز ہیں اس وقت دنیا کے, انسان اور مسلمان. اگر ان برانڈز کے اندر آپ نے ڈیمیج کرنا ہے تو یہ برانڈ ہٹا دیں پلیز. اٹس اوکے, ڈو وٹ یو وانٹ ٹو ڈو. یو وانٹ ٹو کریٹ نیو روم اینڈ نیو رولز اینڈ ڈو وٹ یو وانٹ ٹو ڈو ان دیٹ روم, یو ڈو اٹ. جسٹ لرن وٹ انسان اینڈ مسلمانز ایکسپیکٹیشنز آر ایٹ دا ٹاپ, کیونکہ آپ بیسکس نہیں سیکھیں گے, یاد رکھیے گا. It's our kids we're talking about. We don't raise our kids at the, کم از کم اتنا تو ہو جائے. We want our kids to be زیادہ سے زیادہ یہ تو منیمم اچیو کرواؤں گا میں. He has to be a billionaire, yes? Of course, yeah. He has to be the, fame and fortune king. He has to be the most attractive man. He must be the biggest scholar, the most, competent man. یہی ہماری ایکسپیکٹیشن ہے اپنے بچوں سے. ہم یہ نہیں کہتے یار کم از کم ریڈی تو لگا لے. یہ تو کوئی بھی نہیں سوچتا, کوئی بھی نہیں کرتا. یار ایٹ لیسٹ ہینڈ ٹو ماؤتھ تو یار رکھ لیا کر اپنے آپ کو. ہینڈ ٹو ماؤتھ کیوں رکھ لیا کر, کسی کو بھی آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے. سو when you really want the peak, then you start with the peak. There is only one peak. سب سے پہلے اگر آپ نے واقعی میں ریزننگ مانگنی میرے سے, تو میں آپ کو ڈبیٹ کرنے کے لیے بھی ایک فورم کھول دیں گے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں.
Why is he the number one? Why is he the biggest superstar? Why should you start and end at Prophet ﷺ? اگر یہی نہیں کر رہے تو اپنے بچے سے سنسیئر نہیں آپ. میں اپنے ڈرائیور سے کہوں یا مالی سے کہوں اور میرے پروفیسر صاحب گھر پہ بیٹھے ہوں بچے کے, یار ابھی پروفیسر صاحب چھٹی پہ چلا ایسا کر آدھا 2 گھنٹے مالی سے سیکھ لے, سمجھ رہے, تو بچے نے کہنا ٹھیک ہے ابو نے کہا ہے نا تو سیکھ لیتے ہیں. تو مالی نے پھر فزکس تو نہیں سکھانی, ٹھیک ہے, فزکس کے کانسیپٹ کے اوپر سارا کچھ کر رہا ہوگا مگر فزکس نہیں سکھا رہا, پروفیسر فزکس سکھا رہا ہوگا. سو آپ جب یہ کام نہیں کرتے کہ اپنے بچے کو پروفیسر سے مالی تک کا سفر نہیں کراتے تو عجیب بات ہے. محمد سے مال تک کا سفر کرا دیتے ہیں, ریئلی. پروفیسر سے مالی نہیں کرائیں گے, محمد سے مال کرا دیں گے, شاباش. یہ 2 نمبری کرنا اسلام کے نام پہ بند کر دیں آپ, کیونکہ پوری دنیا کے مسلمان ڈیمیج ہو رہے ہیں ایسی امی اور ایسے ابوں کی وجہ سے. چلے, are you satisfied with the current state of like our educational system اور جو اسٹوڈنٹس وہاں پہ پڑھ رہے ہیں and teachers as well, are you satisfied with the current state? No, are you satisfied with the way they are putting AIDS, cancer and hepatitis on our kids? Yeah, that's what you asked me. No, analogy دے رہا ہوں, analogy کیا کہہ رہے ہیں, analogy دے رہا ہوں. Of course, they're not putting AIDS. آپ نے جو analogy دی ہے تو بڑی خطرناک ہے. ایسے تو اچھا بندہ اپنے بچوں کو اسکول اور یونیورسٹی اور کالج ہی نہ بھیجے. اس سے اچھا, I swear to you, I believe in this. Again, I'll swear again. اسکول بھیجنا بند کرے اگر اسکولوں کے یہ حالات رہے تو. کیا حالات ہیں یہ What happened to schools? You're dropping, okay, کس اینگل سے دوں, کرونالوجیکلی دوں, الفابیٹکلی دوں, سائنٹیفکلی دوں, ریلیجیسلی دوں, کس کیٹیگری سے؟ نہیں, you tell me so that your audience, you know your audience. Because to be honest with you, when you say نا کہ چھوڑ دیں بچوں کو اسکول بھیجنا, I'm like, ایک تو پاکستان میں لٹریسی ریٹ آلریڈی اتنا لو ہے, پھر پیرنٹس بھی کتنا ہے لٹریسی ریٹ؟ میرے خیال میں شروع کیے تو آپ کو پتہ نہیں ہے. سنیں نا, اسلام آباد میں literally you can start because I'm living here so I don't know, I know about the city. See, the problem is not کہ literacy rate کیا ہے, the problem is regular پاکستان کی پیک ہے اس وقت. آپ سینٹر میں نا 34, اس کا مطلب ہے اس کے نیچے اب اگلا اب میرا سوال شروع ہوگا. جی, تو اس وقت بھی اگر آپ کے پاس, آپ کو کیا پتا کہ میری 100 سال عمر ہو, عمر کی بات نہیں ہوتی, افیکٹونیس کی بات ہوتی ہے. آپ 400 سال کے ہوئے نا تو افیکٹونیس آپ کی 60 سال میں ختم ہو جانی, اس کا ویل چیئر بھی رہنا ہے. لوگ آپ کو اٹھا رہے ہوں گے, لمبی عمر کی دعا کرنے کی بند کر دیں. آنٹیاں پلیز اپنے بچوں کو 100 سال 200 سال کی عمریں کی دعائیں بند کریں, وہ بوجھ بنا رہی ہیں بیچاروں کو دنیا پہ. صحت مند عمر کی دعا کرنی چاہیے, اعلیٰ موت کی, بیٹا اعلیٰ موت کی دعا کرنی چاہیے. دیٹس اٹ. اعلیٰ موت سے مراد مطلب گھر بیٹھے موت نہ ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ گھر بیٹھا نہیں, اپنے مقصد, اپنے اللہ کے لیے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہوئے, اللہ اپنے فلسفے کو پیک کے اوپر لوگوں کو علم, لوگوں کو ثبوت دیتے ہوئے کہ ہاں مرنا ایسے ہوتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے تو لمبی زندگی کی عمر کرنی چاہیے. میں آپ کی عمر کے لیے بڑی دعا کروں گا کہ آپ کی عمر زیادہ ہو, اس وجہ سے جو آپ کام کر رہے ہیں اور جس طریقے سے آپ ایک مشن کو لے کر چل رہے ہیں, بہت کم ہے ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگ. میرے خیال میں تو آپ کی لمبی عمر ہونی چاہیے تاکہ یہ کام دور تک چلتا رہے. نہیں, اگین ہم نے پروگرام کے شروع میں یہ بات طے کر لی تھی, آپ نے میرا کام دیکھا نہیں ہوا, تو یہ جملے میں ویٹ نہیں. لیکن دیکھیں یہ تو ماننا پڑے گا کہ میں نے آپ کا کام نہیں دیکھا ہوا, اینڈ وی آر لائک 90 minutes into the podcast already. یہ اگر میں نے آپ کا کام پڑھا ہوتا تو پھر تو آپ مجھ سے 7 گھنٹے میں بھی نہیں جا سکتے تھے. Yeah, but since you haven't, your prayer actually kind of comes off a little conniving. Off the plan. Little conniving. But چھوڑیں اس بات کو نا, we are talking about a very real and important thing here. Education, current state of the education system for the students and for the teachers. سائنس سے چلتے ہیں, کیٹیگریز 4-5 ہیں جس کے اندر یہ گناہ کبیرہ ہے. بچے خدا را ہاتھوں سے, دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے بچے اسکول سے نکال لیں, بس اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں میں. I am a very responsible man. Make sure you understand, I am not being emotional here. Man, I said told you, emotionality سے دوں, ریشنلٹی سے دوں, میجر کیٹیگریز. میں اب ریشنلٹی کیٹیگری میں آ گیا ہوں, ٹھیک ہے, میٹرکس کھلی ہے آپ کے سامنے. ریشنلٹی کے اندر سے کہاں سے, ریلیجن سے دوں, سائنس سے دوں, کلچر سے دوں, کہاں سے دوں؟ میں اب صرف سائنس میں آیا ہوں تاکہ نیوٹرل رہوں میں بالکل. یہ نہ سمجھے کوئی مولوی پرسپیکٹیو ہے whatever. ایکچولی مولویوں کے بچوں کو میں پھر کہتا ہوں اپنے بچوں کو ان اسکول میں بے شک ڈال دو. You know what I'm saying? میں پھر کہتا ہوں کہ okay, less harm than foul. ایسا اسکول نہیں بھیجتے ہیں, کیا ہوگا پھر؟ میجر 2-3 ابھی سائنس میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے, لیٹس ٹاک سائنس. سب سے پہلے آپ کا جنرل IQ 12 اور 20 پوائنٹس کے بیچ میں پہلے 5 سال میں ڈراپ کر دے گا اسکول, ٹھیک ہے. اگلے 5 سال میں 8 سے 10 پوائنٹس اور ڈراپ کر دے گا. سو 21 پوائنٹس کا اوور آل ڈراپ آئے گا پکا. یور کڈ از ناٹ گونا بی ایبل ٹو کراس
ایٹ بیسٹ. اگر وہ 120 رینج کے اوپر جینیٹکلی پیدا ہوا تھا کہ یہاں سے اسٹارٹ کرے گا اس کا بیس تھریشولڈ سے, تو 130 کر دے گا زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے, وہ بھی اس کے کلاس فیلوز اگر بہت ہی اچھے مل گئے اس کو, تو پیئر بہت ہی اچھے اور اچھے گھروں کے, مطلب اوپن پرسنالٹی ٹائپس ہوتی ہیں نا, تو اوپننیس کا کوشنٹ زیادہ ہوا اس کے پیئرز میں, تو پھر اس کا آئی کیو بڑھ سکتا ہے, ورنہ نہیں بڑھے گا, ورنہ ڈراپ ہوا ہی ہوا. اگر بائی ڈیزائن اس کے آئی کیو بڑھانے کی ٹیکنیک لگائی گئی تو یہ 160-170 کراس کر سکتا ہے. سوچیں کتنا بڑا ڈراپ ہے. آپ کو پتہ ہے ایک کمپنی کے سی اور اس کے سیکیورٹی کارڈ میں 2 پوائنٹ کا ڈفرینس ہوتا ہے آئی کیو پہ. 2 پوائنٹ کا؟ جی ہاں جنرلی آن ایوریج. سو بزنس کی بات کر رہا ہوں, تو بزنس کے اندر آپ کا 30 پوائنٹس کا بچہ ڈم کیا ہوا ہم نے, آپ مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کوئی چکر ہی نہیں ہے, دور سے بھی کوئی مقابلہ. ہمارا فزکس کا, کیمسٹری کا, بایولوجی کا پروفیسر جو پیک ہو, ہمارا ڈاکٹر ہو, اور وہ والے کلچر سے پلا ہوا ماسٹرس کا اسٹوڈنٹ ڈاکٹر نہیں, اس کے اور اس کی فزکس کی اپروچ کنسٹرکٹیو اور ڈسٹرکٹیو لیول تک ڈیلٹا رکھتی ہے. کنسٹرکٹیو اور ڈسٹرکٹیو لیول تک اتنی بڑی تباہی ہے. اس لیے تو ہم اسلام پہ کینسر کی طرح ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں ہٹ ہوئے ہیں جا کے ہم مسلمان, کیونکہ ہم ڈسٹرکٹیو لیول تک اپنا آئی کیو ڈراپ کر چکے ہیں. بٹ واٹس دا الٹرنیٹیو اپروچ, کہ پھر کیا کریں؟ بچوں کو اسکول سے نکال دیا, پیرنٹس تو آلریڈی جو ہیں ابا صبح چلے جاتے ہیں, رات کو آتے ہیں آفس سے, اماں گھر کے کاموں میں رہتی ہے, تو بچے کا کیا ہوگا؟ ہزار طریقے ہیں دنیا میں, اتنے لاکھوں لوگ ہوم اسکولنگ کر رہے ہیں. بہرحال آپ کو میں ہوم اسکولنگ کانسیپٹ یا اس کے علاوہ کیا کریں گے آپ؟ ان تو نہیں چھوڑنا. بائی ہوم اسکولنگ یو مینس کہ پیرنٹس کو خود نہیں کرنا, دے ہیو ٹو ہائر دا ایکسپرٹس. پیرنٹس کس قابل ہوتے تو کیا پھر اسکول کی ضرورت نہیں. نہیں خدا رہا امی آپ نہ بنا دینا, امی آپ نہ بنا دینا. خود میتھ سکھا رہی ہوتی, فزکس سکھا رہی ہوتی, بیٹا یہ یاد کرو, میں تم سے یہ پیراگراف رات کو سنوں گی, رٹا ہوا سسٹم, تو اس میں بھی تو آئی کیو ڈیمیج ہو رہا ہے. نہیں ہوم اسکول میں پیسہ کم لگتا ہے مگر لگنا چاہیے, کیونکہ یو نیڈ ٹو گیٹ. اب تو خیر کرونا کی وجہ سے اتنا فائدہ ہو گیا, اب ہر ایک کو کانسیپچولائزیشن ہو گئی کہ ہاں ہوم اسکولنگ تو ہو سکتی ہے, کیونکہ اسکولوں نے بھی ہوم اسکولنگ کرانا شروع کر دی تھی. ٹھیک ہے, نہیں لگتا بچے اگر سارا دن ویسے بھی گھر میں ہوتے ہیں, اور نہیں یہ کیوں اسیوم کری جانے, پوچھیں نا مجھ سے, سارا دن گھر پہ نہیں رہنا آپ نے. نہیں کیا ہوتا ہے ہوم اسکولنگ میں؟ ہوم اسکولنگ میں آپ نے اچھا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ آسان سا ہے, برین اٹ سیلف بتائے گا. سائنس بتا رہا ہوں, کسی بندے کو اعتراض ہو نا, ساحل میاں آپ نے کوئی میٹرکس بنا لی, آپ شرلاک ہومز کھیلتے رہتے ہیں, ہمیں آپ نے جج کر دیا. سن لیں, سائنس ہے, سائنس بتا رہا ہوں. انسان کا جو دماغ ہے نا, دماغ انسان کا, وہ یونیفارملی بیہیو کرتا ہے اکراس آل اسپیکٹرمز, اکراس آل کلچرز, اکراس آل ڈائٹ پلانس, اکراس آل ڈائٹ پلانس بھی. اس کا مطلب ہے ایک دن کے بچے کے دماغ کے اندر, چاہے وہ برازیل میں ہو, چاہے وہ لڑکی ہو لڑکا, ایک دن کے اندر, چلو جینڈر وائز تھوڑا سا ڈفرینشیل آئے گا, وہ کبھی کسی اور دن بتا دوں گا. ایک دن کا بچہ 18 سال کا لڑکا لڑکی جس اسٹیجز سے گزرے گا برین کا, وہ برین کی اسٹیج بتائے گی کون سا سبجیکٹ پڑھانا ہے اس کو آپ نے, اور کتنا پڑھانا ہے. اوکے, اب ہمیں پتہ ہے نا اس بات کا, اس لیے تو کہہ رہا ہوں جس کو سائیکالوجی لیول 3 سمجھ آ گئی اور قرآن اس نے پکڑ لیا, وہ ہے اگلا صلاح الدین ایوبی. ہی از گونا لیڈ انٹلیکچولی اینڈ ہی از گونا گین پولیٹیکلی. یہ آپ اپنے بچوں کو تیاری کروائیں. اب میں خالی سائیکالوجی نہیں کہہ رہا ہوں, میں اس وقت بات کوئی اور کر رہا تھا, کہیں اور چلی گئی بات, اس کی آؤٹ پٹ بتائیے آپ کو میں نے. سو 1 to 3 میجر ریفارمز ہوتی ہیں برین کی, 1 to 3 کے اندر. 3 to 7 کے اندر 2 ریفارمز ہوتی ہیں, 7 to 11 کے اندر 1 ریفارم ہوتی ہے, 11 to 40 کے اندر 1 ریفارم ہوتی ہے. ریفارمیشن, ٹرانسفارمیشن. ہارڈ ویئر کے لوبز الگ الگ بنتے ہیں, ہمیں پتہ ہے ان لوبز کا کام کیا ہے. Not all of it, but oh my God, so much of it that we know. لینگویجز پہلے سکھانی ہے, میتھمیٹکس نمبر 2 پہ آئیں گی, نیچرل سائنسز نمبر 3 پہ آئیں گی, سوشل سائنسز نمبر 4 پہ آئیں گی. تھیولوجی کو آپ نیچرل سائنسز کے تھرو کانسیپٹ ڈیولپ کروائیں گے, اور سوشل سائنسز میں آپ کو اس کو ہارنیس اور ٹرانزٹ کروائیں گے. تھیولوجی قرآن کو, حدیث کو, سیرہ کو, ٹھیک ہے. سو عربی پہلے سکھائیں گے, سیرہ بعد میں سکھائیں گے, سمجھ گئے بات, اور قرآن اس کے بھی بعد سکھائیں گے. قرآن اس کے بھی بعد, پہلے سیرہ پھر قرآن, پہلے قرآن پہلے سیرہ نہیں, پہلے سیرہ پھر قرآن. اینڈ نارملی دیس ہوم اسکولنگ جو ہے ایک گروپ سیٹنگ میں ورک آؤٹ کرتی ہیں کہ دیر آر, یا بہت ہی اچھا سوال ہے. نہیں, بیسٹ کوشچن آف دا ڈے. کچھ سبجیکٹس گروپس کے علاوہ سیکھ نہیں سکیں گے آپ, اور کچھ سبجیکٹ گروپ میں آپ کبھی بھی نہیں سیکھ سکیں گے.
But then what about the teachers who are coming and teaching these kids? 1-on-1 कुछ सब्जेक्ट्स कुछ स्टेजेस में हमने स्प्लिट कर दिया हुआ है. कुछ स्टेजेस में हम आइसोलेशन वाले कॉन्सेप्ट्स को भी ग्रुप में सिखा सकते हैं. क्योंकि आइसोलेशन क्योंकि वो काम करवाना पड़ता है, किनेस्थेटिक लर्निंग होती है उसमें. आप काम करेंगे तो समझ आएगी वो वाला, वो प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें ग्रुप का क्या ताल्लुक है. ग्रुप में फिर करता क्या, डिस्ट्रैक्ट कर देता है आपको. कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें ग्रुप चाहिए आपको, उसको हम रिफ्लेक्टिव लर्निंग बोलते हैं. एक दूसरे से देख के सीखता हूँ मैं, कैसे तेरे साथ ये वाक़या हुआ, मेरे साथ तो ये वाक़या नहीं हुआ, सो वी लर्न. ग्रुप का फ़ायदा होता है वो. उसमें आप आइसोलेशन में नहीं सिखाएंगे. हर मैथमेटिक्स में भी ये स्टेज आएगी, कुछ स्टेजेस ऐसी आती हैं. और किनेस्थेटिक फ्लैग्स बोले इनको, किनेस्थेटिक फ्लैग आ गया मैथमेटिक्स में. फिजिक्स में भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं जहाँ पे मुझे ग्रुप के साथ चलो अप्लाई करके सबके सब देखो, एक्सपेरिमेंट करके देखा डेटा किस किस का कैसा कैसा है, रिजल्ट्स कैसे हैं. कुछ में आप कभी भी नहीं आएंगे ग्रुप में. सो सब्जेक्ट वाइज भी मैटर करता है. आप लीनियर लाइन ड्रॉ करेंगे, इतनी बड़ी रॉकेट साइंस ना बनाइएगा. आप ग्रुप में सिखा दें तब भी खैर है, आप सोलो में सिखा रहे हैं तब भी खैर है, मगर खुदा का वास्ता है उस मॉडल पे ना सिखाएं जिस मॉडल पे स्कूल सिखा रहे हैं, उस तरीके से ना सिखाएं जिस तरीके से स्कूल सिखा रहे हैं, उन किताबों से ना सिखाएं जिन किताबों से स्कूल सिखा रहे हैं. वो 2 साल की किताब है जब 12 साल तक खींची हुई उन्होंने पैसे लेने के लिए. और ये जो टीचर्स हैं इन सब्जेक्ट्स के पढ़ाने वाले, आर दे द सेम टीचर्स हु आर टीचिंग एट स्कूल या दे आर लाइक, वो मैं इसकी एनालिसिस देता हूँ कि वो हेपेटाइटिस के पेशेंट हैं जिन्होंने बताया था कि मुझे हेपेटाइटिस ऐसे हुई थी इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा हेपेटाइटिस तुम्हें कैसे लगानी है. तो फिर ये होम स्कूलिंग के लिए जो स्पेसिफिक और स्पेसिफाइड एक्सपर्ट टीचर्स और मार भी पड़ेगी. ऐसे क्यों हेपेटाइटिस नहीं लगवाई तुमने अपने आप को? How to find these expert teachers for homeschooling? Like, you don't need to find expert teachers for homeschooling. You need to find expert teachers for the subject. समझ आई? होमस्कूलिंग उसका डिसीजन नहीं है, वो तो आपका डिसीजन है. टेक्निक तो आपकी है, एडमिनिस्ट्रेशन तो आपके पास है. आप अम्मी हैं या अब्बू हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का काम आपका है. यू आर द वार्डन ऑफ द डॉर्मेट्री नाउ, क्या कहते हैं, हॉस्टल. ओके, आपके बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं, आप उनको बस आपका टीचर ऑनलाइन आता है या फिजिकली आता है, इट डजंट मैटर, आप ऑनलाइन भी सिखा दें. दुनिया का हर टीचर अब ऑनलाइन अवेलेबल है. आपके अपने बच्चे भी होम स्कूलिंग शुरू से. बट हाउ डिड यू मैनेज दैट के? आई एक्सपेरिमेंटेड. उस वक्त तो मैंने स्कूल भी नहीं खोला था ना, अब तो मेरे पास स्कूल है ना. I have an online school where I actually teach. Online school. Yeah. So students come online through Zoom and they join. Yeah. And you have subject matter experts. Yeah. And you also teach them. I teach them language and STEM fields. So when people are coming to, kids are coming to your school. And Sira, of course. How old are they? Like, अगर कोई language के लिए नहीं, अगर आपके स्कूल में कम से कम उम्र वाला बच्चा कितना आ सकता है, मेल फीमेल, क्या उम्र मतलब? 7th से कम तो आपको चक्कर ही नहीं है कि आप स्टेम फील्ड में डालें. उससे पहले लैंग्वेज में डालेंगे. 3 ईयर का बच्चा भी लैंग्वेज सीख रहा है मेरे पास. लैंग्वेज की तो उम्र ही वही है ना. 7 से पहले ब्रेन खुद लैंग्वेज मांग रहा है आपका. मैं आपको एक मौजज़ा बताऊं जो साइंस अभी तक बता नहीं सकी है, और बहुत तफसील में गई है साइंस. दूर बैठ के नहीं, स्पेक्टेटरशिप में देखी उन्होंने. दे वेंट इनटू एवरी पार्ट ऑफ द ब्रेन. देयर इज नो वे टू नो कि बेसल गैंग्लिया में या रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के अंदर लैंग्वेज मैनिफेस्ट कैसे करिए. इतना बड़ा थिक एल्गोरिदम ऑफ ग्रामर. एक बच्चे को बगैर किसी ट्यूशन के, थ्रू ऑब्जर्वेशन ओनली, थ्रू ऑडिटरी ऑब्जर्वेशन ओनली, याद रखिएगा, ऑडिटरी ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ब्लाइंड किड्स ऑल्सो लर्न द लैंग्वेज द सेम स्पीड, if not better, same speed. So auditory observation के थ्रू एक बच्चा 100% करेक्ट एल्गोरिदमिक ग्रामर बोलता है. इतनी कॉम्प्लिकेटेड जो कि लैंग्वेज की ग्रामर होती है ना. आप सीख के दिखाएं स्पेनिश, लग पता जाएगा ग्रामर. देखिए स्पेनिश इज वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग ना. But for people in our age, it would be difficult to learn a language. Yeah, it's difficult because of the bigger algorithm. Yes. But Spanish rather easy. Chinese toughest. Tough, yes. Okay, and so on and so forth. अब सिर्फ ग्रामर के एल्गोरिदम की बात कर रहा हूँ मैं, अभी टोनैलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक्सप्रेशन एंड फ्रेज और आगे के लेवल्स की बात नहीं कर रहा हूँ. इसके भी 5 लेवल्स होते हैं ना लैंग्वेज के भी, और लेवल 1 पे ग्रामर होती है. सो आप अगर ग्रामर ही इतनी डरानी चीज़, और बच्चे को 2 साल के बच्चे को डर नहीं लग रहा है, एक्चुअली ऐसे क्रूज कंट्रोल से गुजरा सब एक. तो आप ब्रेन को समझें, अल्लाह ने हर सब्जेक्ट की ताकत दी हुई है. हम समझते हैं हर सब्जेक्ट रॉकेट साइंस और बहुत बड़ी मुश्किल नहीं. ब्रेन के अगर टाइम के ऊपर सही टाइम पे सही सब्जेक्ट इंस्टॉल करेंगे वो आएगा. What is the right age for any kid to go through this homeschooling process? Like any recommended age? क्योंकि मेरे ख्याल में नहीं किसी भी एज में आप वापस इस वक्त तो हम रिट्रीट करवाएंगे ना. मगर आप 12 साल का बच्चा, 14 साल, मैं 7th ईयर से पहले तो एज 7 साल से पहले आप फॉर्मल एजुकेटिव ट्रेनिंग नहीं देंगे उसको. आप सिर्फ लैंग्वेज सिखाएंगे उसको.
برین خود کہہ رہا مجھے میرے برین کا ایک خاص حصہ بنا ہی نہیں ہوا جو کہ 11ویں سال میں سوشل سائنسز کا حصہ ہی ہے. سو یو مین کہ جو کہ ایون جو کہ اچھے اسکولس ہیں پاکستان کے جو برانڈ نیمز ہیں وین دے آر ٹیچنگ لائک ان نرسری پری نرسری اینڈ کے جی نا وہ شیپس سکھا رہے ہوتے ہیں ABC اور A for apple. Do you think it should not be taught at that age? Well, not that way anyway, and not in that group anyway, and not the way they are actually teaching, not at the time of the day that they're teaching in, not at the kind of cost that they're teaching in. There's so many things wrong with that school system. But the question is, brain خود بتائے گا کہ مجھے کون سا سبجیکٹ چاہیے. اب میتھمیٹکس برین خود بتا رہا ہے ہمیں میتھمیٹکس کا الگوریدمس کے لیے برین خود ہارڈ ویئر بناتا ہے اور پھر ہارڈ ویئر بڑھاتا بھی ہے. آپ نے اس ٹائم پہ میتھمیٹکس کی انٹینسیو ٹریننگ نہ کرائی, آرٹ کا ہارڈ ویئر چھوٹا رہے گا, ہینس آئی کیو ڈراپ ہو جائے گا. آئی کیو ڈراپ کرنے کے پیچھے پاؤنڈس کی کمی ہوتی ہے نا, پاؤنڈس زیادہ آئی کیو زیادہ, پاؤنڈس آر دا یونٹس آف دا برین. ایزی لینگویج میں بتا رہا ہوں. اوکے, آپ کی جو نیورونل فائبر کیپیبلٹی ٹو گرو ہے وہ ایک خاص لمٹ کی ہے نا ساری. وہ 13ویں سال کے بعد نہیں اتنے گرو کرتا. آپ نے 13ویں سال سے پہلے کرنا ہے جو کرنا ہے بس, ورنہ بچہ ڈمپ کر دیا آپ نے. آپ وہی تو کہہ رہا ہوں سائنس, میں ایموشنل نہیں ہو رہا ہوں ادھر. آئی ایم ٹاکنگ آل سائنس ہیئر. یو وانٹ ٹو ریز آئی کیو, آئی گیو یو سم ٹپس اینڈ ٹیکنیکس جس میں آپ کا بچے کا آئی کیو 10 یا 20, چلیں 10 تو بڑھا دیں گے پوائنٹس آپ انڈیکس پہ. اسی کرنٹ 2 نمبر اسکولوں میں اندر ہی. اور اگر آپ نے 20 پوائنٹس انڈیکس میں آئی کیو بڑھانا ہے, 120 والے کو 150 کراس کرا دینا ہے, یو کریٹنگ جینیسز, یو کریٹنگ, احسان کر رہے ہیں آپ انسانوں کے اوپر. اگر آپ ہائی آئی کیو کے بچے لوگوں کو دنیا میں چھوڑ رہے ہیں آپ کہ ہاں سنبھالو آپ, یہ علم کی بھی لیول 3 تک پہنچیں گے جلدی. آئی کیو کا مسئلہ ہوتا ہے نا لیول 2 اور لیول 3 میں, اور کیا فرق ہوتا ہے؟ لیول 1 اور 2 میں آئی کیو کا مسئلہ ہوتا ہے, لیول 0 اور 1 میں آئی کیو کا مسئلہ نہیں ہوتا, یاد رکھیے گا. لیول 0 اور 1 میں ایروگنس, یہ سوشل ایولز ہوتے ہیں کہ مجھے آتا ہے خود ہی. سائیکولوجیکل ڈیزیز ہوتی ہے جو 0 سے 1 پہ آپ سفر نہیں کر سک رہے ہوتے. کوئی ٹیلنٹ نہیں چاہیے ہوتا لیول 1 کے لیے, کوئی اسکل نہیں چاہیے ہوتی, کوئی آئی کیو نہیں چاہیے ہوتا. لیول 1 کے لیے صرف کتاب چاہیے ہوتی ہے اور آپ چاہیے ہوتے. انٹرسٹنگ. لیول 2 کے لیے ٹیلنٹ چاہیے ہوتا ہے, سوری اس کے لیے آئی کیو چاہیے. لیول 3 کے لیے تو 100% جینیس چاہیے نا. So if somebody is interesting to put their kids in your schooling system, homeschooling system, how can they do it? Source www.sourcecode.academy. So that's it. .com والی ویب سائٹ نہیں میری, sourcecode.academy. .academy. Thank you very much Sahil bhai. تقریباً 2.25 گھنٹے ہو گئے ہیں اور it was amazing talking to you. Same here buddy, same here. And inshallah we will sit down once again some other time with some new topics. Any last message? Yeah, well, last message is that once you go through some of my work, then you'll tell me. We will sit down again. Yeah. And inshallah next time we will sit down for a longer period of time. Doesn't matter. See, the longer the better. کتاب موٹی تب اچھی لگتی ہے جب وہ کتاب شوق سے بندہ پڑھے تو. ٹھیک ہے, جب پتہ ہو مل کیا رہا ہے اس کتاب سے. ساحل بھائی, آپ زیادہ تر ایکٹیو ہوتے ہیں اپنے فیس بک پر, اپنے یوٹیوب پر. ویئر یو آر ایکٹیو, ویئر دا آڈینس کین فائنڈ مور آف یور ورک. او یا ویل اسکیرڈ نا, میں واحد بندہ ہوں جس کا کوئی چینل نہیں ہے. مطلب میرا چینل اس طرح ہے تو صحیح. کل تو دیکھ آپ کا ٹویٹر بھی ہے, ٹویٹر ہے نا, ٹویٹر بھی ہے آپ کا, ایک یوٹیوب چینل بھی ہے, فیس بک پیج بھی ہے. یو ڈونٹ اون دیم؟ ویل جتنا بھی میرا کانٹینٹ دیکھیں گے نا وہ اسکیٹر ہوا ہوتا ہے. سم پیپل لوگوں نے شیئر کیا ہوتا ہے. نہیں, سم پیپل کم ان, فار ایگزامپل یہ آپ کی چینل پہ جائے گی نا ویڈیو, ٹھیک ہے, سو دیر از سو مچ کانٹینٹ دیٹ وی ڈونٹ ایون, آئی ڈونٹ ایون. You don't own it, other people own it, but you are in there in the video. Yeah, it doesn't matter, yeah. So what I'm saying is میرے سے رابطے کے لیے sahil.adeem@sourcecode.com.pk اینڈ یا پھر آپ sourcecode.academy کی ویب سائٹ پہ جائیں, وہاں پہ کانٹیکٹ اس کر دیں, آپ ڈائریکٹلی کوشچنس میرے تک پہنچ جائیں گے. ڈسکرپشن میں ساحل بھائی کا جو ای میل انہوں نے بتایا یہ بھی ڈال دوں گا, ان کی ویب سائٹ, ان کی ٹیم اگر ہم سے شیئر کریں ان کے سوشل میڈیا وہ بھی ڈال دیں گے. اف یو فیل لائک کانٹیکٹنگ اینڈ وانٹ ٹو لرن مور یو کین چیک آؤٹ دیئر پیجز ایز ویل. اینڈ ایز یوزول آئی ہوپ یو انجوائے دا پوڈ کاسٹ. یار فیڈ بیک ضرور دیجیے گا ہمیں کامنٹس میں, کوئی چیز بری لگی ہو, ایگری کرتے ہو, ڈس ایگری کرتے ہو تو پوسٹ دیم ان دا کامنٹ سیکشن. اینڈ انشاءاللہ آئی ول سی یو ان دا نیکسٹ ون. اللہ حافظ.